اب ہو گیا. ہاں لیکن دیکھیں ابھی بھی اس کا ریشیو کم آ رہا ہے. وہ آ رہا ہے آ 4:1 تو رہا ہے لیکن یہ آ رہا دیکھیں آ رہا ہے. ہاں بس صحیح ہے. اس کو لائیو آپ لائیو کر دیا تو بھی. لائف تو ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے شروع کر دیجیے. ہاں ایرر چھوڑ دیں کیونکہ وہ لائف تو ہو رہا ہے, ایک آدمی دیکھ بھی رہا ہے کوئی. شروع کیجیے. آئی تھنک روٹیٹ کروا دیں, اسٹریچ کر جائے گا. کیسے روٹیٹ؟ یہ جو ہے نا ایسے ہے نا, ایسے میں ادھر بیٹھ جاؤں گا. یہ مجھے نہیں معلوم. یو کانٹ جو آپ کو اس کا آئیڈیا ہے؟ اس کا آئیڈیا ہے لائف جانا کا. لاگ ان ہوا ہاں لاگ ان ہوا, لیکن یہ پرابلم ہے. یہ اسٹریٹ رکھنا پڑے گا نا. اس کو اسٹریٹ کر دو. اس کو اسٹریٹ رکھنا پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. ویلکم ٹو ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہماری آج کی نشست میں. ہم لوگ تھوڑا سا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں تو کچھ جو رسمی جملے شروع میں کہے جاتے ہیں میں کوشش کروں گا ان میں کچھ کمی کر لی جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ گفتگو سننے کا موقع مل سکے. میرا نام میر احمد خان ہے اور میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں کامران استر علی. کامران استر علی is a renowned anthropologist. If I am putting it correctly. Only an anthropologist. You have a problem with renowned? He is an anthropologist. اور میرا جو ان سے تعارف ہے کیونکہ میری فیلڈ سینما ہے تو انہوں نے جو پاکستان کی کچھ فلموں پہ جیسے کہ سہیلی ہے, نیلا پربت ہے, یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان پہ گفتگو آج کیوں نہیں کی, اور بہن بھائی پہ بہت شاندار آرٹیکلز لکھے اینتھروپولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور آج ہمارے پاس انہوں نے 3 فلمیں جو ہیں وہ ہم سے منتخب کی ہیں. پاکستان کی جو فلمی تاریخ ہے, پہلی خاموش رہو, دوسری لاکھوں میں ایک, اور تیسری بہن بھائی. تو ان 3 فلموں پہ بھی ہم بات کریں گے اور کچھ سینما کے بارے میں بھی, اور سینما سے جو ان کا ایک ان یوزول قسم کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی میں ان سے جاننا چاہوں گا. کامران صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید, اور ہم بہت آنرڈ ہیں, بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ آپ نے وقت نکالا یہاں پہ آئے. اور جو میری پہلا سوال ہے وہ یہ کہ بینگ سینما اسٹڈیز اسٹوڈنٹ اینڈ لا ٹیچر, جو سب سے بڑا پرابلم مجھے رہا ہے کہ سینما کو تو لٹریچر والے قبول کرنے سے انکاری ہیں, تو آپ تو اینتھروپولوجی میں ہیں, آپ نے کیسے اس unusual bride کو کیسے چنا؟ How did you choose films as a topic of your study? شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کے اس تعارف کا. دیکھیے اینتھروپولوجسٹ کے طور پہ اب پتہ نہیں اینتھروپولوجسٹ ہوں کیا ہوں, وہ تو کبھی تاریخ میں کام کرتا ہوں, لیکن وہ تو بہرکیف میرے لیے جو سینما ہے یا کوئی بھی فن کی قسم ہے وہ ہماری تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے. میں جسے کہنا چاہیے اس کو ایک آرکائیو کے طور پہ سوچتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک فارمل آرکائیو ہوتی ہے جو کہ سرکاری ہوتی ہے اور مختلف طریقے سے چیزیں جمع کی جاتی ہیں, لیکن زندگی کے کئی پہلو ہیں اور اس کی نمائندگی جو ہے وہ مختلف اسلوب میں ہوتی ہے. تو وہ افسانے میں بھی ہو سکتا ہے, ناولوں میں بھی ہو سکتا ہے, ڈائجسٹوں کی کہانیوں میں بھی ہو سکتا ہے,
فن مصوری میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں ماڈرن ٹائمز میں جو ہے خاص طور پہ 20ویں صدی کے شروعات سے سنیما میں بھی ہو سکتا ہے. تو میرے لیے سنیما جو ہے ایک تاریخی آرکائیو کا حصہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو روزمرہ کی ہوتی ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جو مختلف جانرز ہیں ایستھیٹکس کے، وہ ان چیز کو بہت خوش اسلوبی سے کیپچر کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ اہم نہیں ہوتی. اور پھر جب آپ ان کو پردہ سیمی پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس وقت کے جو ہدایت کار نے یا لکھاری نے اس طرح سے سوچا تھا، اور وہ پھر ایک بہت مختلف قسم کا پس منظر ہمیں اپنی ماضی کے بارے میں ملتا ہے. تو اس طرح سے اس پس منظر میں سینما کے کام. ہاں اس سے پہلے کہ ہم فلموں کی طرف جائیں، ایک اور چیز جس نے مجھے ہمیشہ بڑا ایک طرح سے انٹریگ بھی کیا ہے کہ آپ نے بھی جن فلموں کو چنا یہ تینوں بڑی کامیاب فلم، اور مارک ٹوین نے کہیں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے لٹریچر کے انسانی معاشرے کے اثرات کا جائزہ لینا ہو تو صرف اس لٹریچر کو پڑھیے جو مقبول ہو. جو لٹریچر ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلا وہ معاشرے کو متاثر کیسے کرے گا. تو فلموں کی اسٹڈی میں بھی ایک اسکول آف تھاٹ یہ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں آرٹ فلم کی، پیرلل سینما کی، لیکن جو فلم معاشرے سے اثرات مرتب کر رہی ہے، تو یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو شاید ستیہ جیت رے کی فلم جو 10 لوگوں نے دیکھی ہوگی اس سے کہیں زیادہ بات ناصر ادیب کی مولا جٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن ایکچوئل میں سینما اسٹڈیز میں وائس ورسا ہے کہ آرٹ سینما کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا؟ ہاں نہیں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے. وہ کہ دیکھیے سہیلی ٹھیک ہے، اس کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا اور نگار ایوارڈ بھی ملا، اور جو ہے وہ شیر مالا صاحبہ اور سب سلسلہ بہت مشہور ہو گئی، مقبول ہو گئی. کسی حد تک بہن بھائی کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں وہ حسن طارق کی کہانی جہاں نیند سے شروع ہوئی سن 58-59 میں 59 میں، اور وہ 78 تک جو ہے ان کی 10ویں مطلب وہ. لیکن نیلا پروت مقبول نہیں تھی. نیلا پروت 3 دن چلی، رائٹ. احمد بشیر صاحب نے اس کو منتخب بھی نہیں کیا. وہ میں نے آج اس لیے نہیں کیا، وہ تو چھپ چکا ہے نا، تو میں نے وہ نیا موضوع پر بھی مطلب تھوڑا بہت بہن بھائی میں بات کروں گا، لیکن وہ ایک مخصوص بہن بھائی کی جو میں نے پرچہ لکھا تھا اس میں میں نے جو خاص طور پہ اس میں بٹوارہ کے حوالے سے بات کی، لیکن اس کا جو فوکس تھا وہ بنیادی طور پہ شہر کے اوپر تھا اور کراچی کے حوالے سے تھا، لیکن اس لیے اس کو میں نے شامل کیا. لیکن جو 3 فلمیں وہ کہ ان کے مطلب مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکسٹ ہے سنیما تو بالکل. ہاں تو مطلب خاموش رہو کو لاکھوں میں ایک. لیکن وہ جو ہمارے بھائی صاحب جانتے ہوں گے احمد بشیر کو، اور شاید جب بن رہی تھی 10 سال لگے اس کو وہ اس میں شامل بھی ہوں. محمد علی جو ہے وہ جوانی سے بڑھاپے تک آ گئے اسی فلم کو بناتے بناتے، اور مغل اعظم سے ملتی جلتی. ہاں نہیں وہ تالش صاحب بھی تھے، اور وہ انہوں نے بیچارے کو ہمارے یہاں کے ہاکی کے بہت عرصے تک ہو رہے ہیں، ان کے وہ بہنوئی تھے برگیڈیئر آتے، ان سے انہوں نے قرض بھی لیا. ان کی بہن جو تھی وہ احمد بشیر کی، ان کی بیگم جو تھی احمد بشیر کی بہن تھی، پروین شاید نام تھا جب آپ کا. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن نیلا پروت تھی ایکسپیریمنٹل فلم، امیزنگلی ڈفرینٹ، تو اس لیے اس کو میں نے. لیکن اینتھروپولوجی میں تو ہم یہ کہیں گے کہ معاشرے پہ یعنی ہمارے سوسائٹل ایلیمنٹس پہ اس کے کیا اثرات وہ تو نیلا پروت کے نہیں ہیں. نہیں بٹ ہمارے کچھ اور بھی اینتھروپولوجسٹ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے صرف ضروری نہیں کہ اس کے اثرات ہو، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ، عکاسی کن چیزوں کی. ہاں عکاسی کن چیزوں کی. ضروری نہیں ہے کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ صرف ایک پیمانہ ہے. ہاں لیکن اینتھروپولوجی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی اور وہ جو ایک آرڈنری لائف ہوتی ہے لوگوں کی، جو عام زندگی ہوتی ہے، جو کہ اوجھل ہوتی ہے ہمارے مطلب روزمرہ کے اس میں، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایونٹس کو یا کوئی بہت زیادہ اہم چیز ہو جاتی ہے یا کوئی کرائسس ہو جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کراچی کے حوالے سے دیکھ لیجیے، یہ کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے، لیکن کراچی کی وہ تاریخ ہمیں سب یاد ہے جب کوئی یہاں پر لسانی فسادات ہے، لیکن عرصے دراز تک کچھ نہیں ہوتا، لوگ رہتے ہیں اور اپنی اپنی مختلف شناخت کو جو ہے وہ ایک ہی گلی میں ہر طرح کا شخص رہتا ہے اور بولیاں بولتا ہے اور زبانیں اور لہجے،
اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس زمانے کو اور اس وقت کو کوئی یاد نہیں کرتا. پھر 4-6 سال بعد ایک کرپشن ہوتا ہے, کوئی رائٹ ہوتا ہے, سب کہتے ہیں ہاں اس فلاں تاریخ یا فلاں مئی کی تاریخ یا فلاں جلسے میں یہ ہوا تھا. تو ہمارے نزدیک وہ اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی جو ایک روزمرہ کی, جو ایک ایوری ڈے لائف ہے, اس کی بھی ہمارے یہاں اہمیت ہے. چلیے, جو آج ہمارے مطلب میں تھوڑا سا موضوع کی طرف آتے ہیں, ہماری جو آج پہلی فلم ہے, اور کیونکہ میرا سبجیکٹ فلم ہے تو جو فلم کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی میں کامران صاحب کو جسے کہتے ہیں کہ اس میں مدد کر دوں. 1964 میں ایک فلم آئی خاموش رہو کے عنوان سے. جمیل اختر صاحب ایک یوں سمجھیے کہ ہمارے ابتدائی دور کے ہدایت کاروں میں جو سب سے مشہور ہدایت کار پاکستان میں گزرے وہ خلیل کیسر تھے. خلیل کیسر کی فلمیں شہید ایک بہت انہوں نے جسے کہتے ہیں محبت العرا فلم بنائی, اور بہت سی فلموں میں. تو جمیل اختر صاحب جو تھے یہ ان کے اسسٹنٹ تھے, اور خاموش رہو وہ پہلی فلم ہے جو سامنے آتی ہے جس کے اندر دیبا اور یوسف میرے خیال میں مرکزی کرداروں میں تھے, دیبا اور یوسف خان. اور اس کے اندر جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں آج بھی, تو حبیب جانب کی یہ جو نظم ہے جو آج کل بہت مشہور ہو گئی ہے, میں نہیں مانتا دستور ایسے دستور کو سہیل بن کو, یہ اس فلم میں شامل کی گئی, لیکن اس کے بول تبدیل تھے. اس طرح نظم نہیں تھی, لیکن جو پہلی لائن کی ہوتی. اس کے علاوہ خاموش رہو کا ٹائٹل سانگ جو خاموش رہو بولو مت خاموش رہو. محمد علی صاحب میرے خیال میں اس فلم میں ایک منفی کردار میں تھے, اور وہ بڑا پسند کیا گیا. انہوں نے ایک کیونکہ یہ فلم جو ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے ایک اس ٹروپے سے ڈیل کرتی ہے جو میں چاہوں گا کامران صاحب آپ کو زیادہ بہتر انداز میں جس کی وضاحت کریں گے. ایک ایسے پیشے سے وابستہ ہے, اور اس پیشے سے وابستہ کردار ہی محمد علی صاحب نے نبھایا اس فلم کے اندر. اور اس کی جو خاص چیزیں جو ٹیکنیکلی ہمیشہ یاد رکھی گئی بہت اس وقت سینما کے اندر, وہ اس کی عکس بندی تھی, اس کے گانے تھے, اور اس کی کہانی کا جو بہاؤ ہے کہ اس زمانے میں بہت کم فلمیں اس طرح کے موضوعات پہ بن رہی تھیں. تو یہ ایک طرح سے گراؤنڈ بریکنگ فلم اس زمانے میں کہی گئی. تو آپ اس فلم کے کس آسپیکٹ میں آپ کو اسے منتخب کرنے میں مجبور کیے, کیونکہ 1960 کی دہائی میں تو ہمارا پاکستانی سینما بڑا ڈائنامک سینما تھا, بہت زیادہ فلمیں اس وقت بن رہی تھیں, تو آپ کے پاس انتخاب کے بھی بہت کچھ تھا. تو خاموش رہو کیوں, یہ میرا پہلا سوال ہے. جی بس یہ خلیل کیسر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اور یاد بھی ہوگا خلیل کیسر صاحب کو 1966 میں شاید قتل کے لیے حادثہ کے لیے کلارک فلم بھی بنائی تھی, اور بھی چیزیں, اور ریاض شاہد کے ساتھ مجھے خاص ضرور تھا. خاموش رہو کا اسکرپٹ ریاض شاہد نے ہی لکھا, اس کے مقابلے میں انہوں نے ہی لکھا. تو اچھا چلیے پھر تو اچھا ہے کہ مجھے پرسہ نہیں پڑھنا پڑے گا. تو لیکن پھر مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا اپنے ذہن میں نا. تو دیکھیے میں نے تینوں فلموں کا انتخاب اس طرح کیا کہ, اور دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 60 کی دہائی میں لاہور میں تو خاص طور پہ فلمیں بن رہی تھیں, اور کراچی کے اندر 60 کی دہائی کے شروع میں سعید ہارون صاحب کی وہ ایسٹرن اسٹوڈیو تھا. ایسٹرن فلم جو ہے وہ بھی آصف نورانی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, شاید بھائی صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں ہوں گے. آپ کے ساتھ وحید مراد بھی تھے یونیورسٹی میں؟ میں یونیورسٹی میں تھا ہی نہیں, لیکن وہ آپ دیر سے آئے تھے یونیورسٹی میں, لیکن تو اچھا وہ یونیورسٹی میں تھے ہی نہیں. یہ کہانی مجھے یاد ہے, اچھا معاف کیجیے, میں نے کہا میں آپ کی بایوگرافی بدل دوں نا, تھوڑا تبدیل کر دوں. تو ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک نوجوانوں کا گروہ بھی آیا, جس میں پرویز ملک تھے, وحید مراد تھے, سہیل رانا تھے, مسرور انور تھے, احمد رشدی تھے, اور کراچی کی وہ فلمیں ہیرا پتھر اور وہ ساری چیزیں, ارمان بعد میں آئی. تو یہ شروع میں دو راہا اور یہ ساری فلمیں آئیں. تو وہ ایک تھا, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور میرے دوست افتخار ڈانی ہیں, ہم دونوں اس پہ بھی سوچ رہے ہیں. یہ جو فلمیں تھیں نا, میں نے یہ سوچا کہ میں نے پارٹیشن کے حوالے سے, بٹوارے کے حوالے سے سوچا, اور یہ جو ایک اگر ہندوستان میں جو فلم اسٹڈیز ہے وہاں بھی ایک سننیشن تھی, ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. ابھی ایک کتاب جو ہے وہ افتخار کی آئی ہے, کچھ ایڈیٹڈ والیومس ہیں, کچھ پرچے ہم لوگوں نے لکھے ہیں دوستوں نے. لیکن یہ کہ ہندوستان کے اندر بٹوارے کا مسئلہ تھوڑا فرق ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک یکجہتی تھی, ایک اکائی تھی, جس کو
توڑا गया, यानी कि एक फ्रैक्चर हुआ. तो उसका जो उसकी जो अक्कासी उनके सिनेमा में होती है और सिनेमा के एनालिसिस में होती है वो मुख्तलिफ होती है. हत्ता कि अगर आप मदर इंडिया भी देखिए महबूब की, उसमें भी थोड़ा बहुत यही है. और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि उनके यहाँ एक ट्रॉमा है, उनके लिए नाइंसाफी है. नहीं है. हाँ, सानिया में ट्रॉमा है और एक डिवीजन जो है वो एक इकाई का बंटवारा है. हमारे यहाँ कुछ लोगों के लिए ये होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो नेशनल हिस्ट्री है, नेशनलिस्ट हिस्ट्री है, मुस्लिम नेशनलिस्ट हिस्ट्री है, मुस्लिम नेशनलिज्म है, उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेट करते हैं. अच्छा, उसमें ये नहीं है कि जो कत्ल गारत हुआ और जो जुल्म हुआ और जो औरतों के साथ बच्चे अगवा हुए और दोनों तरफ हर तरफ उसका गम है, लेकिन उसके अलावा इट्स अबाउट कि हम एक नई दुनिया बसाने जाते हैं. वो कुर्बानी है जो कुर्बानी है जो ज़रूरी है, राइट. और जैसे अस्करी साहब ने भी, मोहम्मद हसन अस्करी साहब ने भी लिखा, वो फैज साहब का है ना, ये दार उजाला और ये वो तो नहीं है वहाँ के मतलब चले चलो के मंजिल नहीं आई. तो अस्करी साहब ने कहा मुसलमानों की जो मंजिल आई आपको चलने की शौक है, बिस्मिल्लाह. तो वो ठीक है, लोग अस्करी साहब को पसंद करें ना करें, लेकिन ये भी एक रवैया है. तो अब उसमें किस तरह की उसकी अक्कासी की जाती है. अच्छा, 60 की दिहाई तक ये चीज़ें जो हैं अब तक हमारे यहाँ असर रखती थी. अब तो लोग भूल गया, ठीक है, वो या खातून या रज़िया भट्ट के नावलों पे जो है वो टीवी के कुछ ड्रामे बन गए. हाँ, कुछ लोगों को याद होगा 70 की दिहाई के शुरू में एक टीवी पे प्रोग्राम आता था मनु भाई का, उस प्लेटफॉर्म, उसमें ये कहानियाँ होती थी. तो लेकिन ये कि अक्सर हमारे यहाँ बंटवारे के ऊपर या जो भी जिस जैसे भी आप लोग उसको करें, उस पर ज़्यादा काम नहीं होता है. और पंजाब में ख़ास तौर पे जहाँ सबसे ज़्यादा दोनों तरफ पंजाब के सबसे ज़्यादा असर, क्योंकि देखिए जो राइट्स थे जो बंगाल में और बिहार में थे वो 46 में हो गए थे. असल जो था बाकी जगह भी हुए, यूपी में हुए, मुख्तलिफ जो से हम उस ज़माने में NWA कहते थे, बाकी में कराची में 48 के जनवरी में हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई. लेकिन जो असल कत्ल गारत हुई वो पंजाब दोनों तरफ. तो वो उसकी भी अक्कासी जो है वो नहीं हुई थी. तो उसको देखने के लिए मैंने ये 3 फिल्में, जो कि मौजू के हिसाब से फ़र्क होंगी, जब खामोश रहो का जब आपने खामोश रहो बंटवारे में नहीं है लेकिन है ये मेरी अलामती तौर पर उसको क्योंकि वो जो तीनों में जो वो है, जैसे अगर आप उसकी कहानी देखें तो ये है कि अच्छा, उसमें जो मरकज़ी किरदार जो है विलन का ही होगा, जो भी है मतलब मनफी किरदार है वो है मीना शोरी साहबा का. जो लोग याद करें, मीना शोरी को लारा लप्पा गढ़ कहते थे. वो जो है वो 40 के दिहाई के आखिर में उनकी फिल्में थी, वो बड़ी मज़े की थी. और शोरी उनके हस्बैंड थे और मीना, वो लोग 56 वगैरह में 55 में आ गए. अक्सर लोग हिंदुस्तान से आए थे. तो वो उसमें जो है वो एक क्या लफ्ज़ होगा उर्दू में, नायिका थी. खानम का नाम का खानम है उसका. और वो एक कोठे की इंचार्ज, और वो ये करती थी कि वो गांव जाती थी और नौजवान और घरों में जो बेचारे गांव वाले लोग होते थे उनसे कहते थे हमें जो है वो जहेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है और ये लड़का है. और मोहम्मद अली वो लड़का होता था और उनसे निकाह पड़तालती थी, घर अब ले आती थी और कोठे पे आके मोहम्मद अली साहब गायब हो जाते थे. अच्छा, वो सबसे निकाहे थे. ये कि उनकी ये कोई नहीं खबर देता, उनकी निकाह सबसे हुआ था सारी औरतों से. ये अदाकार मोहम्मद अली की बात हुई. उस किरदार का नाम मोहम्मद अली नहीं था, मतलब लोग मोहम्मद अली जिना से जोड़ने लगते हैं. तौबा कीजिए यहाँ पर कहीं आप उस सलामत की बात आजकल यहाँ ब्लैसफेमी का बड़ा मसला है, इसीलिए मैंने कहा वजाहत यहाँ हाँ भाई बिल्कुल. अदाकार जिन्ना साहब के और मसाइल थे लेकिन ये नहीं था. तो अदाकार मोहम्मद अली, और वो बड़े नौजवान थे क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी चिराग दिलदारा और उसके बाद ये इसमें आए. तो अब मोहम्मद अली साहब और उसके बाद वो जो है ना जो भी जिसको भी वो बच्ची जो है लोग आते थे और फिर इस तरह से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. लेकिन फिर उसमें जो गांव में जो कहानी ये है कि एक अमीर खातून है और उन नामीना है और उनकी बेटी है दीवा, उसको एक फ़ौजी से इश्क है जो यूसुफ है. और इसलिए मैं बंटवारे की बात करूँ, आपको फिल्म में क्लिप दिखाता हूँ. इसमें तो कहानी बहुत है लेकिन आपकी अच्छा है कि इसमें मेरी आसानी कर अंग्रेजी बोल बोल के
تو یہ میں نے منٹو سے کہانی شروع کی تھی اور اس میں عسکری صاحب بھی آئے تھے، پھر ریاض شاہد صاحب کی یہ تھا فل اسکرین کر یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا کروں اس کو؟ But I want to show Yes. clips about bhai. وہ بھی آ جائیں گے. نہیں, but there's nothing here. No, what I mean is that I need to get نیچے جانا. وہ کسی اور سے. ہیرو آپ آ جائیے. یہ ڈاکٹر مبشر رضوی ہیں. سوری اینتھروپولوجی پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے ہی کمپیوٹر سائنٹسٹ. نہیں, I need to go to another thing. They are not part of this conversation. No, they are not part of the thing. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے. I'll do it. Is it all right? I haven't started it. Properly band kar. یوسف خان جو سپاہی ہے, تو ان کی اماں جو کہتی ہیں کہ تم اس سے نہ شادی کرو, اور وہ پھر کہانی جو سناتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بٹوارے کی. میں تھوڑا سا اس کا دوں گا اور پھر میں وہ جو جہاں اور بچیاں ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 بچوں کے ساتھ اور شوہر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا شوہر فوجی تھا اور وہ مر گیا, اور تم فوجی سے کرو گی, تمہارا فوجی بھی مر جائے گا, اور میں تم سے اس سے شادی نہیں کرنے دوں گی, جو بھی وجہ ہو. اس میں ایک پورا پس منظر ہے میلو ڈرامہ کا, اور وہ جو ایک صنف ہے فلم میکنگ کی, اور اس پہ بہت سارا آپ سے بات ہو سکتی ہے اس پہ کہ میلو ڈرامہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال تو ایسی بات ہے جیسے آپ نے کہا یہ کوئی مرکزی اس کا نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا کھو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے بیٹا بڑا ہو کے محمد علی بنتا ہے, اور ظاہر سی بات اس لیے کہ فلم بھی یہی ہوئی ہے. تو اب لیکن یہ ہوا, ایک حملہ ہوا, کسی اور فلم میں کچھ اور ہوتا ہے, ایک عورت ہوتی ہے, بچے ہیں, اور اندازے کے مطابق کوئی 1 لاکھ بچے اور عورتیں جو ہیں یا تو اغوا ہوئے یا مارے گئے. اور اس کے بعد
میرے پاس تصاویر ہیں پاکستان اور ہندوستان میں سن 52-53 تک اور مختلف یہاں کی جو اشرافیہ تھی اور وہاں کی اشرافیہ تھی جس میں بڑے بڑے نام ہیں، رانا لیاقت علی وغیرہ ادھر ہیں، ادھر ولبھ بھائی پٹیل کی بیگم بھی تھیں اور بھی لوگ تھے. تو وہ جو ہے کیمپس بنے اور لوگوں کو ریٹریو کیا گیا. اگر آپ لوگوں کو جمیلہ ہاشمی کی کہانی بنواس یاد ہے، اس میں بھی یہی ہے، ایک سلسلہ کہ وہاں پر منی ہے. اور بہرحال بات یہ ہے کہ اور بچوں کا کیا ہوا، بچے بھی غائب ہوئے رہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے یتیم خانے میں ڈالا گیا. کون سے بچے کہاں پلے، اور اگر واپس بھی آ گئی خواتین تو وہ کہاں رہیں، کیا ہمیں پتہ تھا؟ یا ہمارے گھروں میں جو سسکتی ہوئی ہماری خالائیں یا پھوپھیاں تھیں، وہ خاص طور پر پنجاب میں جن کو ہم نہیں جانتے، جو کہ کبھی شادی نہیں ہوئی ان کی، کسی نے ان کو قبولا نہیں، وہ بوشی خانے کے اندر بیٹھی رہتی تھیں، وہ کون تھی؟ تو یہ ایک اینتھروپولوجیکل یا ہسٹوریکل پس منظر ہے جو کہانی نہیں لکھی گئی ہے. اچھا، اب یہاں پر جسے کہنا چاہیے استعارہ جو ہے اس رائٹ کا اور ان کا اندھا ہونا، وہ کیا ہے؟ وہ اندھی ہوئی تو ان کے اوپر کوئی جنسی جبر ہوا نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا، اور پھر بچے کھو گئے اور ایک بچی رہ گئی. تو یہ بھی بہت علامتی قسم کی چیزیں ہیں جو فلمیں دکھاتی تھیں اور لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے اور وہ اپنے طور پہ اس کو سمجھتے بھی تھے. کیونکہ یہ آپ بات میں کر رہا ہوں ابھی 20 سال بھی نہیں گزرے تھے. سمجھیے کہ ابھی ہم بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ 15 سال 20 سال پرانی بات کل کی بات لگتی ہے. تو 57 کا جو 18 ثانیہ تھا اور 50 کی دہائی میں تو لوگ آتے رہے اور 49 50 51 تک تو ویزا وغیرہ کا بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا. پاسپورٹ آ گیا تھا 48 یا 49 میں، لیکن ویزے وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، لوگ آتے رہتے تھے. حتیٰ کہ بہت سارے جو ہمارے ہدایت کار اداکار بھی لوگ بھی اس وقت آتے رہے. تو یہ ہے کہانی. اب بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد علی جو ہیں ان کو وہی ان کی مینا شوری صاحبہ جو ہیں یہاں اپنی بہن کے ساتھ ان کا نکاح پڑھانے لے آتی ہیں. اور اس وقت ان کو کچھ اچھا محمد علی کا یہ ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا فرائڈین بھی ہے کہ وہ مرر میں دیکھتے ہیں ہمیشہ، جب اپنے کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ان سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ سارا سلسلہ ہے. تو جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ بغاوت کر دیتے ہیں اور وہ سب کو مار بھی دیتے ہیں اور پھر وہ کیس چلتا ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کو تو جیل ہو جاتی ہے لیکن لڑکیاں رہا ہو جاتی ہیں، آزادی ہو جاتی ہے ان کی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور اچھا یہ ہم لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پرانی فلمیں اس طرح ڈیجیٹائز نہیں ہوئی جس طرح مغرب میں ہوئی ہیں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر سینما کے اندر فلمائے گئے ایک طرح سے یوں سمجھے کلپس ہیں، ورنہ اگر ان فلموں کو آپ سینما میں دیکھتے اور آپ کو اگر 60 کی دہائی کی یہ فلمیں زیادہ تر 35 mm اور 70 mm کے کیمرے پہ بنی ہوئی ہیں اور اسی ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی مغرب کی فلمیں یا فرینچ نیو ویو یا اٹیلین نیو ریئلزم کی فلمیں آج آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ایک خوبصورت ویژول ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن پاکستانی یہ جو پرانی فلمیں اگرچہ یوٹیوب پہ موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے دیکھنے کے قابل نہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو کوٹھے پہ جو لڑکیاں ہیں وہ جو ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں. اچھا، وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں، یہ ایک طرح کا ایک جسے بھی کہیے ان کا یعنی کہ وہ آڈینس سے بھی بات کر رہی ہیں اور وہ ایک ڈرامہ کا ہوتا ہے کہ پبلک کی طرف دیکھنا. تو وہ لیکن اس میں ایک تنقید ہے معاشرے کی جو کہ لڑکیاں پیش کر رہی ہیں ٹیبلو کے طور پہ. تو وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے جو ذکر کیا اس کے فوراً بعد وہ گانا ہے جاگنے والوں جاگو لیکن خاموش ہو، وہ بھی جو ہے وہ آڈینس فیسنگ ہے. ایک خاص ٹیکنیک ہے جس میں ایک بہت ساری پیڈاگوجیکل قسم سے ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں نے پیاسا فلم دیکھی ہے تو اس میں بھی جو اکثر ہے وہ جو شاعر ہیں وہ جسے ناز ہے ہندوستان پہ وہ کہاں ہیں، وہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ آڈینس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ڈائلاگ کے طور پہ کیا جا رہا ہے. ویری وہ اسٹیج کا جو ہوتا ہے نا تھیٹر کا ایک وہ ہمارے یہاں فلم میں آتا تھا. اچھا، ویسے یہ جب تک آپ کلپ پلے کرتے ہیں میں ایکسپلین کر دوں کہ اس چیز کو بریکنگ دا فورتھ وال کہا جاتا ہے. سینما کے اندر یہ چیز ایک ٹیبو کنسیڈر کی جاتی ہے کہ آپ آڈینس سے براہ راست انٹریکٹ نہیں کرتے، لیکن تھیٹر میں یہ چیز تھی. تو ہندوستان اور پاکستان کا سینما تھوڑا سا مختلف ہے مغرب کے سینما سے. کہ اگر آپ کو پرانی ہندوستانی فلمیں دیکھنے کا بھی اتفاق ہو اور پرانی پاکستانی جیسے میں نے پیاسا کی بات کی، گرو دت کی کئی فلموں میں
वो आता था। गुरुदत्त से एक थोड़ा सा रिश्ता यूं किया कि मीना शोरी का जहाँ इन्होंने जिक्र किया, तो गुरुदत्त की एक फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55 मधुबाला के साथ, जो कॉमेडी फिल्म थी। तो मीना शोरी जब यहाँ आई तो उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी वो 56 थी, मिसेस 56, जो बेसिकली उसका यूं समझिए कि चल पाती 1965 की जंग होने से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुकात बड़े मुख्तलिफ थे। जॉइंट वेंचर भी होते थे, वहाँ के अदाकार यहाँ के काम कर लेते थे, यहाँ के अदाकार वहाँ चले जाया करते थे। तो इन तीनों फिल्मों में एक चीज़ ये भी याद रखने की है कि खामोश रहो उस दौर की फिल्में जब अभी 65 की जंग नहीं गुजरी और जो एंटेगनाइजेशन ऑफ इंडिया है उसने इतना ज़्यादा डीपली रूट नहीं किया। नहीं, और एक और बात, और ये इफ्तिखार भी कहते हैं, आपको बेहतर पता होगा। देखिए, जो फिल्म बनाने की टेक्निक थी ना, उसमें जाहिर सी बात है उसमें एक कंटिन्यूटी भी थी, एक ब्रेक भी आया, क्योंकि हम पाकिस्तान नेशनलिज्म पे तो उर्दू ज़बान और जैसे हिंदुओं के जो त्यौहार थे या उसको थोड़ा सा पीछे दिखाना, मुसलमानों को बेहतर करना, वो सारे मसाइल थे। लेकिन जो फिल्म बनाने का जो फॉर्म था वो नहीं तब्दील हुआ। वो इफ्तिखार भी कहता है, आप भी कहेंगे इस बात को, उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने उस डिवीज़न के बावजूद जो सिनेमा जो था ना, वो उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ वो अपने एक कंटिन्यूटी देखते थे। सही एक कि भाई ये जो हिंदुस्तान में हमने जो है वो 52 में जो फिल्म देखी थी और पाकिस्तान में जो 56 में फिल्म देखी है, उसके बना एक तरह की ढारस होती थी, यानी कि उस डिवीज़न और उस ट्रॉमा और उस वायलेंस के बावजूद सिनेमा आपको एक सूदिंग वो करता था कि अच्छा ये तो वही है जो हम बदले नहीं हैं, हम वही है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि हमारे यहाँ जो फिल्म बनती थी उससे हमारे जो जज्बात हैं उनके ऊपर मरहम रखा जाता था। बिल्कुल, फिल्में एक ऐसा कनेक्टिंग मीडियम नहीं कि मुग़ल आज़म जब दूरदर्शन पे चली पहली दफ़ा, क्योंकि दूरदर्शन एंटीना के जरिए लाहौर में देखा जा सकता था, तो आधा पाकिस्तान लाहौर पहुंचा हुआ था दूरदर्शन के ऊपर मुग़ल आज़म देखने। ये आजकल के दौर में शायद अमीना मांगी उस दिन लाहौर में जितनी चोरियाँ हुई कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि सब लोग जो है वो टीवी पर। तो अच्छा, ये क्लिप है और ये सारी ख़वातीन जो हैं एक कमरे में हैं, अपने दोस्त के यहाँ सुबह सुबह उठाती हैं उनको, एक क्लब का सीन है उसके बाद, और आप देखिएगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा मुझे तो बहुत ही इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही उसमें मजाक भी है लेकिन एक सीरियसनेस भी है, और उसको मैं बड़ा करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आ जाइए, सारे टेक्निकल लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। जिस तरह फिल्म में टीम वर्क होता है, तो आज डॉक्टर साहब ने हमें जो है ना पूरी टीम साथ लेके आए हैं। आज डॉक्टर साहब को कुछ टेक्निकल चीज़ सब डॉक्टर साहब ने के लिए काम करना है, ये लोग भी मेरे डॉक्टर साहब नहीं। ये उन लोगों की बात करें जिनके पास आते हैं। जमींदार है या हमारे यूपी से जो लोग आए हैं उनका है, फिर ब्यूरोक्रेट्स का है, सबका वो मजाक उड़ाते हैं। एक तरह का क्रिटिक है पाकिस्तान की शुरू के जो किया है, अब तक ये क्रिटिक हो सकती है कि जिस तरह पाकिस्तान तो बन गया लेकिन जो लूट खसूट है और जिन लोगों के पास दौलत आई और जिनके पास नहीं आई, तो इन जो सबसे ज़्यादा पसमानदा कुचले हुए लोग हैं जो ये हैं जिनकी कोई हुकूक नहीं है, इनके ज़रिए जो है वो डायरेक्टर और राइटर ने रियाज शाह साहब ने एक क्रिटिक दी है, राइट।
اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس ٹیبلو کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو ہر طرح کا جو ہے نا وہ کردار آپ کو ملے گا اور تمثیل آپ کو ملے گی. تو یہ اچھا پھر بات ختم کرتے ہیں کیونکہ اور بھی فلمیں ہیں اور وقت بھی نہیں ہے. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ جب جیل میں جاتے ہیں اس میں پھر یہ ساری خواتین جو ہیں وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور محمد علی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کو جو سپاہی صاحب ہیں وہ بھی آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں تم جا کے سرحدوں کی حفاظت کرو میں یہ کروں گا. یعنی کہ وہ ایوب خان کا دور ہے تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے سویلینس کا کام ہے تم جاؤ اور وہاں پر. لیکن آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جیل چلے جاتے ہیں وہ سارے اپنے خاندان کو اور ساری خواتین کو سپاہی صاحب کے سپرد کر کے جاتے ہیں. تو وہ کہانی کچھ کانٹرڈکٹری بھی ہے. ریاض صاحب جتنا کچھ کوشش کر سکتے تھے جمیل صاحب وہ اپنا اس میں ملائے کیونکہ دیکھیے سنیما ہے اس میں کوئی وہ اس طرح کی لینیئرٹی نہیں. ہاں لیکن وہ یہ بھی تھا کہ آخر میں کورٹ جو ہے وہ ظاہر سے جج صاحب بھی مرد ہیں محمد علی بھی جو ہے وہ ذمہ داری لے رہے. تو آخر میں وہ جو ایک قسم کی نئی فیملی کا جو ہے اس میں پیٹریارکی ایک مختلف ماڈرن حساب سے سامنے آتی ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ فوج کو دی جاتی ہے کہ آپ ان سب کا خیال رکھیں. یہ بات نہیں لوگ کہتے ہیں لیکن وہ جتنی خواتین تھیں 10-15 لوگ بیٹھی تھیں سب ان کی نگاہ میں تھیں. اب یہ کہانی وہ بچ گئی ان کی بہن کیونکہ وہ جو ہے انسیسٹ ٹیبو کی وجہ سے وہ یہ اینتھروپولوجی بھی وہ انسیسٹ ٹیبو کی وجہ سے ان کو کچھ کرنا پڑا اور ان کو غصہ دلانا پڑا. لیکن تو یہ ایک اور کہانی ہے جس کا میں نے اس میں بات کی ہے لیکن وہ میں یہاں بات ختم کرتا ہوں. لیکن یہ میں نے اس کو بٹوارے کے پس منظر سے دیکھا ہے اور یہ بچے اور جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ایک یہ بھی تھا نا کہ عورتیں جو اغوا ہو جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں. یہ بھی ایک تھا نا کہ اکثر خواتین اور کوٹھے کا جو ہمارے یہاں افسانوں میں بھی اور پاکستان کی سنیما میں حوالے سے جو ایک کورٹیزان کا یا کوٹھے کا جو وہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب آج کی بھی فلمیں دیکھ لیں اندلی انجمن اور بھی حسن طارق کی بات کی فلمیں دیکھ لیں جس میں رانی کا کردار ہوتا ہے وہ 70s کی بھی ہم دونوں بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں. لوگوں نے دیکھی نہیں ہے ہمیں تو نہیں میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا. یہاں جب بات ختم کریں کامران صاحب کے خاموش شو کے اوپر انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ استعمال کیا کورٹیزان یا کوٹھے کا. تو ہندوستان اور پاکستان کے سینما میں جو کورٹیزان کا کریکٹر ہے وہ ہمارے لٹریچر سے آتا ہے. ان سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن جہاں تک مجھے امراؤ جان سے جب وہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے سینما میں تو ہمیشہ رہا پاکستان میں بھی رہا ہندوستان میں بھی رہا. امر پریم میں جو کردار تھا وہ بڑا یادگار کردار ہے کورٹیزان کا آج تک. یعنی گنگو بائی کاٹھیاواڑی پچھلے سال کی فلم ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک وہ جو کورٹیزان کا کیریکٹر ہے کہ ایک ایسی عورت جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس جگہ پھنس گئی ہے یہ ایک ایسا یوں سمجھیے کہ ٹوپے. اور پاکستان کی فلموں میں خاموش رہو اس کیریکٹر کو انٹروڈیوس کرانے والی شاید ابتدائی فلموں میں سے ہے. اور ریاض شاہد صاحب کی فلموں کی ایک جو یوں سمجھیے ڈسٹنکٹیو بات رہی ہے وہ ہمیشہ یہ رہی کہ ریاض شاہد صاحب کی فلموں میں بغاوت عورت سے آتی ہے. تو اس فلم میں بھی جب آپ ان کے ڈائلاگس دیکھتے ہیں اور جہاں پہ بھی جو چیز آپ کو یوں سمجھیے کہ متنازع لگتی ہے کانٹروورشل لگتی ہے وہ عورت کی زبان سے دعوت زرقا میں بھی یمن میں بھی شہید میں سب میں جو بغاوت ہے وہ عورت کے اس پہ رکھی ہوگا. بالکل. اور وہ اس چیز کو دیکھا بدنام میں بھی جو ہے وہ تانبے والا علاؤدین اس کی بیوی جھمکے کہاں سے آئے ہوتا. اچھا عمران جان کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ عمران جان بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں جو جیو ٹی وی میں جو پہلا سیریل انہوں نے کیا اور بہت مہنگا تھا وہ عمران جان تھا 2002 میں. اور جو ہے اس کا جو ہے انہوں نے وہ تو خیر پہلے ٹی وی سیریل تھا. اب وہ روز ہمارے گھروں میں آ جاتے تھے آتی تھی یا ہر ہفتے وہ عمران جان. اب امراؤ کا جو کردار ہے وہ بنیادی طور پہ وہ تو ہیں کورٹیزان ہیں اور ان کی سیریل ہی مونوگامس ہیں لیکن ہمیں وہ بات کھلتی نہیں تھی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ امراؤ کا خون اصیل ہے. ہاں وہ اغوا شدہ ہے. اچھا یہ ایک اینتھروپولوجسٹ کا پوائنٹ ہے یہ سینما کا پوائنٹ ہے. نہیں امراؤ بعد میں کہانی سنا رہی ہے نا. اگر آپ رسوا کا وہ دیکھیں وہ کہانی سنا رہی ہیں. وہ اب ایک ادیب ہو گئی ہیں اور وہ اپنی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ رسوا کو کہانی سنا رہی ہیں وہ لکھ رہی ہیں لیکن وہ اغوا ہوئی تھی کسی صاحب نسل. ہاں اور پھر لیکن بعد میں اور ان کو جو بھاگی بھی جو ایک مولوی صاحب نے ان کو جو ہے وہ تحفظ دی لیکن یہ کہ ان کو ظاہر سی بات ہے ان پیشہ ور تھی رائٹ. ان کے یہاں کوٹھے پہ ایک مولوی صاحب تھے اور وہ جو خاتون تھی ان کی جو اماں تھی اماں
جو کام کرتی تھیں ان کے مولوی صاحب ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, ان کا بھی وہ نکاح یعنی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایمبیگوس کہانیاں ہیں, لیکن ہمارے یہاں اس کو سیکچول فریڈم کے حوالے سے یا جو بھی ہے مشرف کے دور میں جو ہے نا انلائٹنڈ اسلام کے حوالے سے اس کو ڈالا گیا. تو یہ یہاں پہ جب خاموش ہو کر آگے جو ہے اپنا تھوڑا سا سفر کنٹینیو کریں, میں دونوں کو جوڑنے کی ناکام سی کوشش کرتا ہوں. مینا شوری صاحبہ جو تھیں, یہ جب پاکستان آئیں تو انہوں نے اپنی روپ شوری, ان کے خاوند تھے وہ واپس چلے گئے, مینا شوری یہیں رہ گئی. مینا شوری کا پیدائشی نام رکشن تھا پروین تھا. انہوں نے اپنی چوتھی شادی کی رضا میر صاحب. رضا میر صاحب جو ہے وہ ہیں جن کے بیٹے آصف رضا میر کو آپ جانتے ہیں, ان کے پوتے احد رضا میر آج کل ٹیلی ویژن پہ ہاں وہ کافی آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. تو رضا میر صاحب جو تھے وہ سینماٹوگرافر تھے, ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی. پہلی فلم جو ڈسپیوٹیڈ ہے, 2 فلمیں ہیں, شاہدہ اور تیری یاد, جن کا تنازع ہے کہ ان میں سے کون سی پاکستان میں پہلی فلم ہے. تو تیری یاد کے سینماٹوگرافر تھے رضا میر صاحب. اور رضا میر صاحب نے جب اپنی پہلی فلم بنائی, اچھا یہ عجیب بات ہے, کامران صاحب نے جو فلمیں منتخب کی ہیں وہ ڈائریکٹر کی پہلی فلم ہے. یہ سینما اسٹڈیز میں ایک اور طرح سے اس کو انٹرسٹنگ سمجھا جاتا ہے, کسی بھی ڈائریکٹر کی پہلی فلم. آپ کے حوالے سے مجھے نہیں لگا. یہ رضا میر صاحب کی جو پہلی ڈائریکشن میں فلم آئی وہ آئی لاکھوں میں ایک. لاکھوں میں ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے, کیونکہ لاکھوں میں ایک میں جیسے خاموش ہو میں آپ کو پارٹیشن ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. لاکھوں میں ایک میں پارٹیشن جو سمجھے 65 کی جنگ کے بعد کی فلمیں, تو ایک تو وہ کشمیر میں ہے, دوسرا اس میں ایک مسلمان اور ہندو گھرانہ انوالو ہے, اس میں مسلمانوں کے کردار بڑے واضح ہیں, اس میں ہندوؤں کا کردار بڑا واضح ہے. پھر اس پوری کامنٹری کو بہت زیادہ ایکسپوز طریقے سے اس میں ڈیل کیا گیا. تو لاکھوں میں ایک تو شاید بہت ہی آبویس چوائس ہے ان فلموں میں جو فلمیں ہمارے سامنے لاتی ہیں پارٹیشن کو, اور بڑی دلچسپ فلم ہے. اس کے کچھ آسپیکٹ ہیں جن پہ کامران صاحب کے بعد میں گفتگو کروں گا کہ سینیمیٹوگرافی میں کس طرح رضا میر صاحب نے اس کو ہینڈل کیا. لیکن آپ جو آپ کی نہیں, بہت بہت شکریہ. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ایک تو میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مینا شوری کی رضا میر صاحب سے شادی تھی, اور دوسرے یہ کہ یہ ان کی پہلی فلم تھی. اور یہ جو ہے وہ ضیاء سرحدی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے, کچھ لوگوں کو. ضیاء صاحب کی جو ہے یہاں پر ان کی اسکرپٹ تھا, یہ ان کی کہانی تھی. ضیاء سرحدی 50 کی دہائی میں ہندوستان میں, بلکہ وہ 30 کے دہائی سے بنا رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ آواز اور وہ فٹ پاتھ بنائی. فٹ پاتھ اور ہم لوگ جو 50 کی دہائی میں ان کی مطلب ہی بیکیم ہاؤس ہولڈ نیم انڈیا میں, خاص طور پہ جو لیفٹ کا سینما ہے اس میں ضیاء سرحدی پڑھا. وہ مطلب سی پی کے اتنے قریب تھے, کیبنٹ ممبر جو ہے نا, جو مطلب غلام عباس جتنے جیسے نہیں تھے, مطلب ان کا بہت ہی زیادہ تعلق تھا, اور یا جو اقرا والے لے, لیکن ہی واز فرام براڈر لیفٹ ڈیفینیٹلی. اور وہ بھی 58-59 میں آ گئے تھے, اور یہاں ان کے بڑا ہی اچھا. ضیاء سرحدی نے پھر وہ بھی فن بنائی تھی نا بعد میں, وہ ایکشن فلم تھی جین بانڈ, وہ ہاں اس کو بھی کاپی کرتے. ضیاء سرحدی بہت شاید آپ لوگ جانتے ہیں, اس میں ایک وہ رخشندہ خٹک صاحبہ ہوتی تھی, وہ بہت زبردست ہمارے یہاں. تو خیر یہ تو لیکن انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, ان کا خاصا ہوا نہیں. لیکن ضیاء سرحدی کی کہانی تھی, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 65 کی فوراً بات تھی. اچھا, اس میں وہ جو مثبت کردار تھا وہ تارش کا تھا, جو مسلمان ہے, اور اس کا ایک دوست ہے جو 48-47 میں جب کشمیر میں ہنگامے ہوئے تو وہ جا رہا ہے, وہ کہتا ہے میری بیٹی کو رکھ لو, جب ہنگامے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آ کے اس کو دے دوں گا. اچھا, اسی وقت جو ہے وہ تانش کا خاندان جو ہے وہ دوسری طرف ہے کشمیر میں, اور وہ کہتے ہیں تم جا رہے ہو وہاں تو میرے گھر والوں کو دیکھ لینا. اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو گھر والے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بالکل وہاں پر آگ واگ لگ رہی ہے, اور جو ایک بیٹا ہے اس کا ان کا وہ کھو جاتا ہے. اور پھر وہ دیر سے پھر پوری پھر ساتھ مطلب پوری کہانی ہے. پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو شمیمارا ہے, جس کا نام شکنتلا ہے, آپ سوچیے شکنتلا کی اگر آپ کہانی جانتے ہیں کالی داس کی, تو وہ بھی جنگل میں کھو جاتی ہے, اور اس کے شوہر جو ہے مطلب وہ شکنتلا کی ایک اپنی کہانی ہے, اور اس کا ایک بڑا میٹافورکلی اس کا نام بھی رکھا گیا ہے اس کی, اور اعجاز جو اس کا بڑا ہوتا ہے ان کی ہوتی ہے. اور پھر شمیمارا شکنتلا کا کردار ادا کرتی ہیں, اور پھر ان کے ابا جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کو واپس لے جاتے ہیں. لیکن جب وہ ہندوستان جاتی ہیں تو ان کو کوئی قبول نہیں کرتا, کہتے ہیں تم تو وہاں سے آئی ہو, مطلب یو آر کوٹ اینڈ کوٹ ٹینٹڈ گڈس. اور یہی مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, عورتوں نے واپس جانے سے, بنواس میں بھی جمیلہ ہاشمی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں واپس نہیں جاؤں گی. اب تو وہ منی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے راون کے ساتھ رہوں گی,
لیکن بنواس کی ساری کہانی سیتا اور رام کی، اور کہتی میں اپنے راون کے ساتھ رہوں گی لیکن واپس نہیں جاؤں گی. اور یہ جو بینا داس ہیں، جو بشی بٹالیاں ہیں، یا اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے قصے ہیں جس میں وہ عورتیں جب ان کو لینے بھی آئے اور ان کو پتہ بھی چل گیا، لیکن انہوں نے کہا ہم واپس، کیونکہ واپس کہے جائیں. ایک تو یہ کہ جب ہم کو اٹھا کے لے جا رہے تھے تو بھائی بھاگ گئے یا کہا کنویں میں کود جاؤ، تو وہ ایک غم غصہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اب ہم نے اپنی زندگی بنا لی اور واپس جائیں گے تو ہمارے تو اولاد ہو گئی، یہ سب ہو گئی، تو ہمیں کس طرح سے یہ نئی قوم اور نیا خاندان کیسے قبول کرے گا؟ کیونکہ عورت کے ہاں تو ہمارے یہاں صرف ان کی جو عزت ہے اور یہ ہے وہ ان چیزوں سے وابستہ ہے، رائٹ. آپ کو جو ہے وہ کسی آپ یور سوائلڈ گڈس، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ جا کے مطلب زندہ لاشیں رہیں گی نا، یہ جو تو اس طرح سے بھی ایک ہے کہ اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور شنگ ہمارا پھر جو ہے اپنی شادی کے دن وہاں پر، یہ میرے خیال میں مصطفیٰ قریشی کی بھی پہلی فلم ہے. بالکل مصطفیٰ قریشی کی. ہاں، اور وہ جو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر ان کو روکا لکھتی ہیں. وہ اینی وے ان آل دس ان کو تو مرنا ہی تھا، کیونکہ جو ریزولوشن ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں مسلمان ہندو کی شادی نہیں ہو سکتی، اپر کاسٹ سے لوور کاسٹ کی شادی نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو کہانی میں ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن جو اس کا ریزولوشن ہوتا ہے ژانرا میں، وہ کسی کو قربانی دینی ہوتی ہے. جیسے کہ انجمن میں رانی کو مرنا ہی تھا کہ دیوا سے وہی مراد کی شادی ہو، حالانکہ وہی مراد کو رانی اور جو کورٹیزان تھی ان سے تھا، لیکن وہ بیچاری کو مرنا تھا. یا اگر وہ شریف بن جاتی اور ان کے گھر آ جاتی اور نواب صاحب کی بیگم بن جاتی تو وہ ایک اس کی اپنی زندگی کچھ نہیں رہتی، وہ ایک پیسے سی لاش ہو جاتی ہے. تو وہ مطلب تو لیکن اس میں جو مجھے دلچسپ لگا لاکھوں میں ایک نے کہ شکنتلا جو ہے وہ آپ کو پوجا کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، اس کا مذہب کہیں آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. اور یہی تو وہی ہے کہ جو 65 کے بعد انہوں نے جو ہے جو اینیموسٹیز ہوں گی، جو ہائٹنڈ ایموشن ہوں گے، ان کو تھوڑا سا ضیاء صاحب نے اور حمید صاحب نے کم کیا. وہ کہ جو مثبت کردار ہیں اس میں مسلمان تالش کا زیادہ مثبت، اس پہ سوائے میرے خیال میں شمیم آرا کے والد کے کوئی ہندو کردار مثبت نہیں ہے. سب لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا کلپ دکھاتا ہوں جو رائٹس کے کلپس ہیں. اگر پھر ہم بہن بھائی پہ جائیں گے، اگر وقت ہے، ورنہ ہم یہاں بھی روک سکتے ہیں. یہ ہے اب یہ تو آپ نے شکنتلا کو دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا. تیسری کلپ جو ہے ان کے اپنے بیٹے صاحب ہیں. یہ وہ گئے وہاں پر حضرت شکنتلا کے ابا، اور ہندوستانی کشمیر میں پاکستانی پھر اس کو وہ یہ پاکستان کی سرحدوں میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے. پھر اس کو ایک ٹرک ڈرائیور ساتھی جو ہے وہ مطلب اس کو پرورش کرتا ہے. پھر یادداشت چلی جاتی ہے، یادداشت واپس آ جاتی ہے. کہاں کی خاصی. اچھا، اس میں یہ میں لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کی فلموں میں ایک بڑا یہ دلچسپ قسم کا واقعہ رہا ہے، یادداشت جانے والا اور یادداشت آنے والا. اور بہت یہ پاکستانی فلموں میں، اس فلم میں 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور انہوں نے اعجاز کا جو کردار ہے اس کو یہ دکھایا کہ پہلے اس کی یادداشت چلی گئی ہے
اور وہ اب اپنے خاندان کو نہیں جانتے ہیں. تالش کا جو بیٹا ہے وہ ان کو نہیں جانتا, وہ ٹرک ڈرائیور کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اور پھر دوسرے انسیڈنٹ میں جب اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے تو اس کی وہ یادداشت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, جو کہ میڈیکلی تو شاید ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. سینما میں ہمارے یہاں بہت رہا ہے. تو اب وہ جو ہے اپنے اصل سے جڑ گیا ہے, لیکن جو اپنی دوسری زندگی ہے اس سے وہ منقطع ہو گیا. اور یہ شاید ایک ضیاء سرحدی صاحب کا طنز تھا پاکستان کے اوپر کہ ہم یا تو اپنے اس ماضی سے جڑ سکتے ہیں جو ہمارا اوریجنل یوں سمجھیے کہ ایک ماضی ہے, یا ہم اس ماضی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دونوں چیزوں کو ہم اکٹھے نہیں چلا سکتے. شاید انڈر لائن یہ مطلب یہ دو چیزیں جو اس میں مجھے سینیماٹوگرافی کے اعتبار سے بڑی دلچسپی. اگر آپ نے ابھی یہ سین دیکھا ہو جو کامران صاحب نے پلے کیا, تو تالش جیسے ہی اس بچی کو دیکھتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے. تو سینیماٹوگرافی میں جو ورٹیکل اینگلز ہیں دو کرداروں کا مابین, وہ ہمیشہ ان کے ریلیشن شپس کو ظاہر کرتے ہیں. تو جیسے ہی وہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ بچی ان سے اوپر چلی جاتی ہے, تو وہ ویژولی شو کر رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس بچی کو رسپیکٹ دے رہا ہے, اس کو بہتر سمجھ رہا ہے. اب یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں یہ آپ کو صرف سینیماٹوگرافر کی فلموں میں نظر آتے ہیں. اور ایک آخری چیز جس پہ کامران صاحب شاید بڑی اچھی گفتگو کریں گے, اس کا جو کلائمیکس ہے اس میں شمیم آرا صاحبہ جیسے آپ نے کہا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ان کی ڈیتھ بارڈر پہ ہوتی ہے اور ان کی ساڑی کا جو پلو ہے وہ اڑ رہا ہے پاکستان کی طرف. یعنی وہ ہے تو ہندوستان میں, لیکن اس کا جو رخ ہے ہوا کا وہ اسے لانا پاکستان جب چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک سینیماٹوگرافی کا یوں سمجھیے ویژول اسٹوری ٹیلنگ جسے سینما کی زبان میں کہتے ہیں, اس کا ایک ایلیمنٹ تھا. تو کلائمیکس پہ آپ میں چاہوں گا کہ ضرور دو لفظ کہتے ہیں, ہم اگلی فلم کرتے ہیں. جی دیکھو, آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جو آپ نے وہ سنیما اینگل مطلب سنیماٹوگرافک اینگلس کی بات کی بہت ہی اہم ہے. اور لیکن نہیں وہ ایک وہ جو ہے وہ وائر کے نہیں ہے نا, وہ بیسکلی جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے, خاردار تار ہے اور وہ خاردار تار کے اوپر وہ اس کی لاش ہے اور وہ ختم ہوتی ہے وہاں پر کہ وہ بالکل یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں سرحد, ہاں وہ لمنل جو اسپیس ہے جو کہ نو مین اسپیس ہے, وہ بالکل اس جگہ پہ ہے. اور وہ بہت ہی کلیمیٹک سین جو ہے, اور اس کو مارنا تھا, ظاہر سی بات ہے کسی کو مرنا تھا, یہ اعجاز کو مرنا تھا, ان کو مرنا تھا, کیونکہ جس طرح پچھلی فلم میں وہ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا, اس فلم میں وہ ہندو سے شادی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. اور آج تک کی ہندوستانی فلموں میں یہی ہوتا ہے, کاسٹ کے حوالے سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے قربانی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ہم جتنے بھی لبرل ہو جائیں ابھی تک ہم اس حوالے سے جو ہے اور ہاں مطلب وہ انٹیمیسی بھی ہو جاتی ہے, کنزومیشن بھی ہو جاتی ہے, لیکن آخر میں جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اس ریلیشن شپ کو نہیں ملتی. تو کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. اچھا چلیے ہم آگے چلتے ہیں. ایک بار پھر ہم تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو اے حمید صاحب بڑے اچھے میوزک ڈائریکٹر تھے, وہ بھی جس طرح ضیاء سرحدی ہندوستان سے آئے, اور انعام صاحب جو ہے نا وہ یہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے ضرور اے حمید کی کچھ دھنیں سنی ہوں گی. میوزک ان کا بڑا جس کہتے ہیں پسندیدہ شعبہ ہے. تو اے حمید صاحب کی موسیقی تھی لاکھوں میں ایک بار. اے حمید صاحب نے ہی 1968 میں موسیقی تھی حسن طارق صاحب کی ایک فلم کی, جو حسن طارق صاحب کی ان فلموں میں جو حسن طارق نارملی ملٹی اسٹارر فلمز نہیں بناتے تھے, ان میں سے چند فلموں میں سے جو ملٹی اسٹارر تھی جس کے اندر اس زمانے کے تقریباً سبھی بڑے اداکار تھے اور ایک خاتون تھی صرف, اور بہن بھائی کے عنوان سے. اور مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ میں ان ہیروئن کا ایک بار انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے زمانے میں تو ہیرو جو ہوتا تھا وہ بھائی نہیں بنتے تھے. انہوں نے کہا بہن بھائی کو تو سارے ہی میرے بھائی بن گئے تھے, اس کے بعد تو میں انڈسٹری میں کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتی تھی. تو بہن بھائی کے اوپر آپ کا جو گانا, اور وہ تو کیونکہ شاعر بھی ہو چکے ہیں تو بہت سے شاید پڑھا بھی ہو. ہاں, اور اس میں جو اہم بات یہ تھی کہ وہ تو خاص طور پہ پارٹیشن کے حوالے سے تھی, لیکن وہ اکثر لوگ ایون حسن طارق میرے خیال ہے ان کے والد جو ہے امرتسر سے آئے تھے, لیکن سید کمال ہندوستان سے آئے تھے, دیوا ہندوستان سے آئی تھی, اور جو ہے اور اسلم پرویز بھی شاید ہندوستان سے آئے تھے, سید کمال یو پی کے تھے, دیوا شاید بہار کی تھیں. تو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ یہ جو لوگ آئے تھے, اور ندیم خود حیدرآباد کے تھے, نذیر بیگ صاحب, تو وہ یہ لوگ سب تھے اس میں. یوسف بھی تھے, یوسف خان صاحب, اعجاز صاحب تھے, معاف کیجیے گا, اعجاز صاحب تو دونوں فلموں میں تھے. اچھا وہ کہانی یوں ہے کہ میں اس کا بھی آپ کو کلپ دکھاؤں گا کہ وہ پارٹیشن ہے اور اس میں جو ہے وہ ان کی والدہ ہیں اور بچے سارے بچھڑ جاتے ہیں, اور ایک بھائی بہن جو ہیں وہ
اس میں دکھایا گیا کہ کمال اور دیپا ساتھ رہتے ہیں، وہ شاید سندھ کے کسی گاؤں میں، کیونکہ وہ کراچی آتے ہیں. اور پھر ایک جو ہے وہ اعجاز صاحب معاف کیجیے گا، وہ ایک وہ کوٹھے پہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر دلال کا کام کرتے ہیں بڑے ہو کے. ندیم صاحب بھی کراچی میں ہیں اور وہ پاکٹ مان ہیں اور کرمنل اس میں رہتے ہیں. اور اعجاز صاحب جو ہیں ان کو ایک ڈاکٹر صاحب رکھے، وہ بڑے ہو کے وکیل بنتے ہیں. اور اماں جو ہیں ان کو اسلم پرویز، میں نے کیا کہا اعجاز، میں معاف کیجیے گا تھک گیا. اسلم پرویز صاحب جو ہیں وہ الیاس کشمیری صاحب جو ہیں. اچھا، اور پھر وہ جو خاتون ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ خاتون ہیں ان کی جو ماں طلعت صدیقی، تو وہ جو ہے دماغی مطلب نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ہماری فلموں کا ایک بڑا لیکن ان کو وہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر لے آتے ہیں اور کسی طرح کمال صاحب بھی اس گھر پہنچ جاتے ہیں، وہ شہر میں آ جاتے ہیں. اور ان کی جو حسنہ ہے نا، حسنہ ان کی، اور ان کے ساتھ وہ آپ لوگوں کو اگر میں نہیں دکھا رہا کلپ، لیکن اس کو ہیلو ہیلو مسٹر عبدالغنی، اور اس میں جو ہے وہ ہل پارک کا اور وہ چیل والے پارک کا اور پھر ہاکس بے کا اور کلفٹن کے بڑے مناظر ہیں. اور وہ جو مقالہ میں نے پہلے لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ اٹس آلسو اباؤٹ پاکستان کی ایک اپنی جو اربنائزیشن ہے. اور وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم ایسی جگہوں پہ، وہ سنیما میں ہم دیکھتے تھے، پیراڈائز پوائنٹ دیکھتے تھے اور یہ ریکس سنیما کے سامنے یا صدر بازار، اور لوگ پھر جب کراچی آتے تھے بتیاں دیکھنے تو ایسی جگہوں پہ اپنی تصاویر بھی کھنچواتے تھے. کیونکہ ایک طرح سے وہ ایک جو ہمارے یہاں ریل نہیں چلتی تھی سنیما سے پہلے، یہاں ڈیم تربیلا ڈیم ایوب خان نے بنا دیا، وہ کر دیا، تو ایک طرح کی ہماری ایک ڈیولپمنٹ ترقی کی جو فلم چلا کرتی تھی وہ فلموں سے پہلے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ہمیں شہر سے روشناس کرانے کا. اور کراچی جو ہے وہ ایک روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں ایسی ایسی اچھی جگہیں ہیں، یا کوٹھاری پریڈ ہے اور وہ سارا کچھ ہے، اور لوگ جا کے وہاں پر دیکھا تھا. اٹ واز آلسو اباؤٹ. لیکن جو ایک کہانی یہ بھی تھی کہ وہ سارا خاندان منتشر ہو جاتا ہے اور دیبا آتی ہیں اور وہ کوٹھے پہ پہنچ جاتی ہیں. وہ کوٹھا اس میں بھی ہے اور وہاں بھی جو ہے وہ ایک گانا میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ گانا اصل میں وہ ہے ڈیوائس ہے سب کو جوڑنے کی. اور وہ گانا جب وہ سنتی ہیں اور پھر وہی سب کو یاد آ جاتا ہے. بالکل یوسف خان جو ہیں وہ جو شخص اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. اور پھر بھائی بھی مل جاتا ہے ان کو، وہ چھپتے ہیں تو پھر ندیم ان کو مل جاتے ہیں. پھر ندیم گانا گاتے ہیں تو سارا خاندان. لیکن الیاس کاشمیری جو ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا جو کردار ہے، اچھا وہ واحد ہیں جو کہ ایک ان کی اردو تھوڑی سی اس میں پنجابیت ہے. اور وہ بنیادی طور پہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ایوب خان کا کردار ہے کہ اس نے ہر صوبے کے کوئی ایک، یوسف خان جو ہے وہ پٹھان ہے اور تو فلاں جو ہے وہ سندھی ہے اور فلاں یہ ہے، ان سب کو بنگالی کے علاوہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ اکثر ہمارے دوست آصف فاروقی کہتے تھے کہ وہ جب یونیورسٹی میں رہا کرتے تھے تو ہر 14 اگست کو یہ فلم لگتی تھی، بہن بھائی، کیونکہ وہ جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے اس میں ایک سارا ملک جو ہے وہ ہر جگہ، ہم ہیں تو ایک ہی ماں کے نا بچے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ہماری ہماری جو بھی ایک تشخیص ہو یا جو بھی ہماری ایتھنیسٹی ہو، اصل میں تو ہم ایک ہی ماں کے ہیں. اور وہ مسلمان کہیے یا پاکستان کہیے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ جو ہمارے جناح صاحب ہیں اور ہماری جو مادری ملت ہیں وہ بنیادی طور پر وہ تو بھائی بہن تھے نا، تو یہ بھی منہ بولی بہن بن گئی طلعت صدیقی. تو ایک خوبصورت انہوں نے ایک سینیریو کریٹ کیا. ہی از اے پراکسی فار آئی تھنک ایوب خان. تو میں آپ کو 2 کلپ دکھا دیتا ہوں. اچھا، جب تک ایک کلپ چلا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کہانی کے اوپر 90 کی دہائی میں پی ٹی وی کے اسلام آباد مرکز سے ایک بڑا مشہور ڈرامہ سیریل بھی چلا جس میں شائستہ جمی نے وہ کردار ادا کیا تھا جو فلم میں طلعت صدیقی نے کیا ہے، اور آغوش کے نام سے، جو کافی اس زمانے میں مشہور ہے. لیکن اس میں یہ 2 پیج نہیں تھے، یہ 96 کی بات ہے شاید، 96 بالکل. لیکن اس میں انہوں نے یہ ساری مطلب وہ سب ایک خاتون جو ہے وہ اسی طرح پناہ لیتی ہیں جگہ، وہ بھی ذہنی عارضے کا شکار ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ بچے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں بچے انہوں نے زیادہ کر دیے تھے، وہاں پہ 9 بچے تھے اس کے اندر، جو پھر وہ باری باری آ گئی کیونکہ 13 قسطیں تھیں، انہوں نے 13 قسطوں کا پیٹ بھرنا، تو وہ سب کو وہ پھر اکٹھا کرتے ہیں. اور آخری قسط میں اس کے اینڈ ہوئی ہے جہاں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بے قصوں کے بارے میں
بعد میں پورے خاندان میں یوں سمجھیے کہ اب دیکھیے یہ پھر اب اس میں جو ہے نا اب یہ طوفان وہاں جو ہے لشکر وہ آیا تھا حملہ کرنے والے آئے تھے, یہاں یہ طوفان آ جاتا ہے. اب دیز آر آل میٹافرز. اب اس کو کوئی اندھا ہو جاتا ہے تو بچے ہو جاتے ہیں, عورتوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو وہ نہیں دکھاتے, لیکن یہ اس طرح سے اور کسی کا مرد پہلے سے نہیں ہے, اس کو مطلب مار دیا جائے. صحیح, یہاں بھی پارٹیشن امپلائڈ ہے. اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن. اور بچے ہیں. اچھا وہ جب ندیم پڑھا ہوتا ہے, پاکٹ مار ہوتا ہے, تو آپ لوگ کو یاد ہوگا وہ ہے کہ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اور وہ بھی کراچی کی پوری شہر ہے, اور کراچی کے اندر یہ نیشنل بینک کی بلڈنگ نہیں بن رہی ہے, اور پھر وہ حبیب بینک پلازا بھی بنا نہیں تھا, کاٹن ایکسچینج کی بلڈنگ ہے. تو پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کتنا زبردست شہر ہے. میکلیوڈ روڈ جو آیا ہے, چندری گڑھ روڈ ہے, تو وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے سلسلہ. اچھا اب وہ آخر میں یہ ہوتا ہے, یہ آخر میں ندیم صاحب جو ہیں اب بڑے ہو گئے ہیں, اور یہ پاکٹ مار ہیں, اور یہ کہانی پھر سب کو اکٹھا ہوا, دیپا آ گئی, مہمان آ گئے, حسن پردیز آ گئے, اس طرح سے تو یہ وہ جس گیت سے کہانی شروع ہوئی تھی یہ وہیں پہ اختتام ہو گیا. یہ بھی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آپ کو ہندوستان اور پاکستان کی فلموں میں سمجھیے کہ بار بار نظر آتی ہے. عمر اکبر اینتھنی میں بھی موسیقی تھی. اگر آپ کو انیل کپور کی 85 کی فلم میں میری جان بول دیکھنے کا اتفاق ہو, اس میں بھی اسی طرح ایک گیت ہے جو اپنی ماں تک اس کو واپس لے کے جاتا ہے. تو یہ جو گیت بطور جو شناختی کارڈ میں ہم نے لکھا ہوتا ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگ, تو ہماری فلموں میں جو ہے وہ اکثر گانے جو ہے بطور مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن استعمال ہوتے ہیں. وہ بالکل, اور وہ اس کا ایک ٹروپ ہے وہ کیوں گانے. لیکن دیکھیے اس میں بھی اب وہ اکٹھے تو ہو گئے, آ گئے سب, لیکن ندیم تھا پاکٹ مار, اور وہ ایک بنجارن سے عشق کرتا ہے. وہ کیا اس کو کیا ہمارا معاشرہ قبول کرے گا؟ یہ اس کہانی کے آگے بھی تو ہوگی نا زندگی, یہاں تو نہیں ختم ہو گئے, سب بھائی بہن ہو گئے. تو اب وہ بنجارن سے, اب وہ پاکٹ مار اور بنجارن کیا اس کو جو ہے وہ چوری سوسائٹی میں گھر ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ بیوہ 3 دن کوٹھے پہ گزارتی ہے, اس کی کبھی آئندہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہمیشہ یہ بات تو نکلے گی رشتہ جائے گا تو کہ بھائی وہ تو 3 دن کوٹھے پہ تھی, بے شک اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے مسائل ہیں. اب وہ جو ہے وہ سوٹ بوٹ میں ظالم تو نے کیسا رنگ نکالا, لیکن وہ تو رہتے ہیں کنٹری بم کے. نہ وہ حسنہ ہم سے جتنی پیش کریں, لیکن 2-3 دن بعد ان کو تو مشکل ہوگی. نہ وہ انگریزی بولتا ہے, نہ وہ آنٹی بولتا ہے خالہ کو, تو نہیں بولتا ہے خالہ کو, رہے وہ کہاں گانے میں یہی ہے نا, آنٹی خالہ ماموں کو انکل بولے, ہاں چاچو کو شاید انکل, چاچا کو انکل بولتے ہیں. تو وہ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. فلموں میں وہ تو ہو جاتا ہے, ریزولوشن ہو جاتا ہے, لیکن ریزولوشن کے بعد بھی کہانی تو نہیں ختم ہوتی ان کرداروں کی. اور پاکستان کے اندر جس طرح سے ہمارے ہاں طبقاتی طور پہ لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے, اس میں یہ کہانی جو ہے وہ کسی حد تک تو چلتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ نہیں ہے. تو یہ اس پہ میں نے بات کی ہے. چلیے میرا خیال ہے کہ سوالات کر لیجیے. جی ضرور, کہنے میں تو بہت کچھ ہے. اور خاص طور پہ بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں تینوں فلموں میں بچے ہیں, اور ہمارے ہاں عورتوں کے اوپر جو بھی
جنسی جبر ہوا ان پہ تو بات ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے پھر بات, لیکن بچوں پہ تو بالکل بات نہیں ہوتی. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنے بچے اس ثانیہ کے بعد پیدا ہوئے, کتنی عورتیں حاملہ ہوئیں, ان بچوں کا کیا ہوا, اور جو بچے جو ہیں وہ تھوڑی عمر والے تھے وہ کہاں گئے, وہ کس طرح پرورش ہوئی, کن کن پیشے میں گئے, کنہوں نے انہیں اڈاپٹ کیا, کوئی جو ہے یا وہ یتیم خانے میں رہے, آج وہ کہاں ہیں, ان کے بچے کہاں ہیں. اور یہی حال بنگلہ دیش میں تھا. یعنی کہ جب ہم وہاں سے ہماری فوجی جبر کے بعد بنگلہ دیش میں ہزاروں بچے جو ہیں they were up for adoption. اور تو یہ جو ہے یہ صرف یہ کہانی بٹوارے کی نہیں ہے, بٹ یہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنل وائلنس اور یہ جس طرح سے ہوتا ہے اس کے بعد فوج کشی اور اس طرح کے بعد جو عورت کے بدن پہ جو جبر ہوتا ہے, اس کے بعد جو نسلیں آتی ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, یہ کہانیاں نہیں لکھی گئی. لہٰذا یہ کہانی فلمیں جو ہیں, جو آپ کا پہلا سوال تھا, یہ ہمارے ایک طرح کی عکاسی کرتا ہے ان کہانیوں کی جس کے جو ہم بھول چکے ہیں, جو اس طرح بات نہیں کی جاتی, اور جو اس کا ہمارے گھروں میں تو ذکر ہوتا ہے, لیکن ویسے جو ہے وہ بہت یہ کہانیاں ہمارے گھروں کی ہیں, اپنی نجی کہانیاں ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں لیکن ہم بات نہیں کرتے. اور اس کو نکالنے کے لیے بعض دفعہ مختلف قسم کے آرکائیوز کو دیکھنا پڑتا ہے. اور سینما ایک بہت دلچسپ بات ہے پاکستان کی تاریخ میں. اصل میں آج کل کے دور کو شاید کہ اگر بعد میں کسی نے انالائز کرنا ہو تو اس کو تو اتنی فلمیں ملیں گی نہیں, کیونکہ سینما تو اب ہمارے یہاں ایک طرح سے مرحوم رہا ہے پچھلے دنوں. لیکن اگر آپ نے 50 کی دہائی یا 60 کی دہائی کو دیکھنا, اور دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ فلمی مرکز جو تھے وہ تقسیم سے پہلے بھی کلکتہ اور لاہور تھے, ممبئی بہت بعد میں بنا. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں فلمی صنعت نے کیونکہ سروائیو کیا, تھرائیو کیا اور بہت عرصے تک چلی. اور ان فلموں کی ایک اہم بات یہ بھی ہے, کیونکہ کامران صاحب نے بھی قطر کی بات کی, کہ اس زمانے کی اردو فلموں کی سب سے بڑی مارکیٹ ایسٹ پاکستان تھا, اور وہ صوبہ تھا جو زبان کی بنیاد پہ آپ سے الگ ہونے کے لیے پرت ہو رہا تھا, لیکن اردو فلمیں وہاں سب سے زیادہ چل رہی تھی. آج بھی بنگلہ دیش کی فلم انڈسٹری اسٹرگل کرتی ہے ہندی فلم انڈسٹری جو انڈیا کی ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ ایک اور دلچسپ موضوع میں کامران صاحب کو دے رہا ہوں, اینتھروپولوجی کی اسٹڈی ہے. وہ ہندوستان دیکھیے نا, وہاں پر جو ہے وہ لوگ, اب ان کے جو سسر تھے ندیم صاحب کے ہیں, احتشام صاحب, انہوں نے چکوری اور جو ہے وہ آخری اسٹیشن تھی, چھوٹے صاحب بھی آخری اسٹیشن, اور ظہیر ریحان نے جو پاکستان کی پہلی رنگین فلم تھی, ظہیر ریحان نے سنگم بنائی, اور وہ ایسٹ پاکستان میں بنائی. اور ظہیر ریحان نے بعد میں جو ہے وہ نیشنلسٹ فلمیں بھی بنائی, اور انہوں نے, اور بیچارے کو انہوں نے ایکچولی آزادی کے بعد, بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد ان کو مرڈر کیا گیا جنوری سن 72 میں. تو یہ جو ہے پھر عالمگیر جو تھے وہ تھے, وہاں پر ایک پورے لوگ تھے جنہوں نے پہلے عطاء الرحمان وغیرہ ان لوگوں نے جو ہے وہ خاموش اس میں جاگو ہوا سویرا میں بھی شامل تھے. تو وہاں ایک بڑی تھرائیونگ وہ تھی, اور اچھے لوگ تھے, اور انہوں نے بڑے مل کر کام کیا. تو خیر نہیں رہی تو الگ. چلیے اب ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو شاید بہت سے موضوعات میں ہم سے بھی زیادہ دستہ لگتا ہیں. انعام صاحب کچھ کہنا چاہیں, مائک. اور ضروری نہیں آپ سوال پوچھیں, آپ اپنی بات کریں, سوال نہیں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, مطلب کامنٹ کیجیے, کہ سوال میرے پاس جواب نہیں, ہم شاید. کامران صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ اس لیے بھی میں خاص طور پہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو تو خیال آیا کہ پاکستانی سنیما بھی کسی قابل تھا, اور اس میں کچھ اچھی فلمیں بھی بنی ہیں, موضوع بہت اچھا تھا. اور میں پاکستانی پرانی فلموں کا ایک اسٹوڈنٹ ایک طرح سے ہوں, اور بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں. جن 3 فلموں کا آپ نے تذکرہ بھی کیا خصوصیت کے ساتھ, اس میں سے ایک فلم تو ایسی ہے جو میں پچھلے 6 سال سے ہر سال دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ اس کورس کے نصاب میں شامل ہے جو میں حبیب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اور وہ ہے انٹروڈکشن ٹو پاکستانی فلم میوزک, جس میں ہم 50 سے 70 تک کا جو فلم کا میوزک تھا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور جو میوزیکل آئیکنس تھے ہمارے یہاں فلموں کے گانے والے بھی اور میوزک بنانے والے بھی, اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. تو لاکھوں میں ایک ایسی فلم ہے جو فلم کے طور پہ ہم دکھاتے ہیں کہ فلم کی کہانی کو گانے کس طرح آگے بڑھاتے ہیں. اس کی مثال کو ثابت کرنے کے لیے لاکھوں میں ایک دکھائی جاتی ہے کہ اگر لاکھوں میں ایک میں سے گانے نکال دیے جائیں تو کہانی رک جائے گی, کہانی میں اور سینز ڈالنے پڑیں گے اور مکالمے ڈالنے پڑیں گے. تو
डायलॉग के ऊपर एक कमेंट के तौर पे गाना आता है किस तरह से, ये एक बड़ी उस फिल्म की खूबी है। कई अहम बातें अभी उमैर बड़ी दिलचस्प तफसीलात हमें बता रहे थे। मीना शोरी का आपने तस्करा किया था, और मीना शोरी ने जो फिल्म यहाँ आकर बनाई मिस 56 के नाम से, उस फिल्म की एक और भी यादगार और खूबी ये है कि गीता दत्त ने पाकिस्तान में पहली बार उस फिल्म में गाने गाए थे। तो गीता दत्त ने सिर्फ एक ही फिल्म में गाने गाए हैं, और वो चूँकि मीना शोरी की दोस्त थी तो उस फिल्म के गाने गीता दत्त ने गाए थे। एक तो ये अहम बात थी। आपने जिस तरह से पाकिस्तानी फिल्मों की इन कहानियों को, इनके सिंबॉलिक किरदार को हमें समझाया, और ये बताया कि किस तरह से उस ज़माने के समाज और ख़ास तौर पे सियासत पर एक तरह से वो या तो उसे तंज कहिए या उसकी तरफ इशारा किया गया है, ये बड़ी गहरी बात है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका फिल्मों को महज इंटरटेनमेंट के लिए देखता है कि फिल्म में रक्स बहुत अच्छे हैं, फाइट बहुत अच्छी, पुरानी फिल्मों की ख़ास तौर पे, लेकिन इस तरह से फिल्म के इस पहलू को देखना या आप जैसे लोगों से ये सुनना बहुत सारे लोगों को ये तहरीक दे सकता है कि वो फिल्म को समझने की भी हम कोशिश करें कि ये फिल्म क्या कह रही है हमको, क्या ये हमको सिर्फ लुत्फ पहुँचा रही है या फिर इसमें कुछ और भी बात है। लाखों में एक तस्करा किया उस निसार गजनी साहब का म्यूज़िक था उसमें, और 8 गाने थे, नूरजहां ने उस फिल्म के गाने गाए थे, और बेमिसाल वो गाने थे। तो मैं आमतौर पे जब कभी अगर कोई मुझे कहे कि तुम इतनी पाकिस्तानी पुरानी फिल्में देखते हो, फहरिस्त बनाओ अच्छी फिल्मों की, तो शायद लाखों में एक सबसे पहली फिल्म होगी अच्छी फिल्मों के तौर पे जो हमें याद आएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका म्यूज़िक बहुत कमाल का था, म्यूज़िक तो हम 70s तक की सारी फिल्मों का बहुत अच्छा था, 75 तक शायद सारी अच्छा म्यूज़िक था, बल्कि जब तक रॉबिन घोष रहे तब तक वो 80s तक भी थे, तो उस वक्त तक भी हमारा म्यूज़िक अच्छा था फिल्म का। लेकिन ये जिस ज़माने की आप लोगों ने अभी बात की और जिक्र किया, ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि इस वक्त ओवर एक्टिंग कम नज़र आती थी, और हमें शायद ये देखने को मिलता था कि ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म है तो इसमें लाइट एंड शेड किस तरह से है, कैमरा कैसे मूव कर रहा है, फ्रेम कैसा है, कितने क्लोजअप्स हैं और लॉन्ग शॉट के। बाद में धड़न तख्ता हो गया और पता नहीं किन लोगों के हाथ में वो कैमरा चला गया और कौन लोग फिल्मों में आकर काम करने लगे, हमें उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। मैं आपसे पता नहीं ये इस मौजूद से बराह रास्त जुड़ा हुआ है भी कि नहीं, आपको क्या लगता है, ये वो सवाल है जो मुझसे बहुत किया जाता है, ये इतना इबरत अंगेज सवाल हमारी फिल्मों को आया कैसे? ये तो इनका जो इनकी महारत उसमें, हाँ आप इनसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि हमारे मुआशरे का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वो शायद इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिल्म इंडस्ट्री से तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने फिल्म इंडस्ट्री नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी हम लोग। अच्छा, वैसे मैं जब भी मुझे सवाल पूछा जाता है, हमसे बहुत पूछा जाता है, वेस्ट में भी हम पाकिस्तान में क्या केस स्टडी में अपनी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को हमेशा ये होता है कि आप जिस मुल्क से हैं वहाँ फिल्में बनती हैं, अगर बनती हैं तो फिर क्यों अच्छी नहीं बनती हैं, पहले अच्छा बना करती थी। उसके एक एलिमेंट पे तो अभी हमने थोड़ी सी बात की, हमारी जो उर्दू फिल्म इंडस्ट्री थी वो सवाल का शिकार हुई 71 के बाद से, क्योंकि वो अपनी मार्केट को कमर्शली वाइबल नहीं रहे। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में पंजाबी फिल्म की मार्केट थी, सिंध के अंदर भी नहीं थी उर्दू फिल्म की मार्केट, बलूचिस्तान और केपी के तो आबादी के अतबार से ऐसी डेंसिटी नहीं रखते कि वो एक सिनेमा वाइबल कंट्री जिसे कहा जाता है। तो पंजाब हमारी मेजर मार्केट था और बंगाल हमारी मेजर मार्केट था, तो जब आपकी आधी मार्केट चली गई तो 71 के बाद उर्दू फिल्म बनाना कमर्शियली बहुत आपकी स्क्रीन आनी चाहिए। हाँ, ये जो बात आप उमर कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट की वजह से था तो पंजाबी मार्केट तो बहुत बड़ी थी, तो पंजाबी फिल्म अच्छी कभी क्यों नहीं? वो क्यों हमेशा ये अलग मौजूद है। नहीं, लेकिन मार्केट तो मार्केट की बात शायद नहीं हो। नहीं, मार्केट की बात मतलब बनी अब आईना जो है नजरुल इस्लाम साहब जो बंगाल से थे, बहुत बड़ी फिल्म बनी और भी चीज़ें बनी आई थिंक, और सिर्फ ज़िया उल हक का कसूर नहीं है, VCR के आया VCR वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ज़िया साहब ने आके हुआ ये कि ज़िया साहब ने आके पाबंदी लगा दी कि जिसके पास फिल्म की डिग्री नहीं होगी वो फिल्म मेकिंग नहीं कर सकता। तो उस जमाने में बहुत से डायरेक्टर्स ने दिल बर्दाश्त होकर फिल्म बनाना ही छोड़ दिया। बहुत ये भी लगता कि क्रिएटिव लोगों का शोबा था, तो क्रिएटिव लोगों ने इस तरफ आना बंद कर दिया। बात ये कि सियासी
وہ جو سینسر وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا, VCR آ گیا, ہندوستانی فلمیں آنے لگیں, بہت ساری چیزیں تھیں, پیسہ نہیں تھا. پھر دیکھیے شنیوارا تو 80s میں بھی بنا رہی تھی, لیڈی اسمگلر بنا رہی تھی 90s میں شنیوارا نے 90 میں بھی فلمیں بنائی وہ ہیں. ہٹ ہوئی, اور اس میں نہیں وہ اچھی بری کی بات نہیں ہے, وہ کمرشل. خیر میں آپ کی پہلی بات پہ جاتا ہوں, یہ تو بڑی وہ کہ خراب کیوں نیچے گئی. دیکھیے سنیما میں جو ہمارے یہاں گانا ہے نا, اور گانا ہماری ایک کالیگ ہیں للتا گوپالن, وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سنیما آف انٹرپشن. تو سنیما کا جو ایک تصور ہے وہ ٹائم کا بھی ہے, اور گانا یا انٹرول یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک انٹرپشن ہوتا ہے تسلسل میں, اور پھر ٹائم کو موو کرتا ہے, کیونکہ ہم جو ہیں ٹائم کو سسپینڈ کرتے ہیں. ایک بار گانے کے بعد یا موسم بدل جاتا ہے یا چکری ہوتا ہے. سو جو میسرسنس ہے وہ بھی ایک ٹائم ہے کہ آپ جو ہیں, ہمارا ریئل ٹائم نہیں ہوتا سنیما کے اندر. اور گانا جو ہے وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہانی کو آگے بڑھاتا ہے, وہ کہانی کو آگے بڑھانے کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم سے کھیلتا ہے, وقت سے کھیلتا ہے, ٹیمپورل ڈیوائس ہے, رائٹ. تو یہ بھی ہے اور انٹرپشن بھی ہے. ایون ہمارے یہاں جس طرح انٹرول ہوتا ہے جب جا کے جو ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے کہانی کو آگے بڑھانے کا اور آپ کا آڈینس کے ساتھ رشتہ بڑھانے کا. تو ایک بیگ آپ جو ہیں وہ کراچی سے وہ مری کی پہاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں, رائٹ, گانے ہوئے, اور وہ ضیاء الدین صاحب نشو کے پیچھے جو ہے نا مجرم کون میں دوڑ رہے ہیں, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, بیچارے نے ایک دو فلم بھی بنائی تھی. تو ضیاء الدین صاحب نے نشو میں مجرم کون میں جو تھے, اور پھر بعد میں وہ جو ندیم اور شمیمارا کے ساتھ جو فلم تھی سوہاگ, جس میں یہ احمد فراز صاحب کی غزلیں بھی ہیں. تو بات نہیں, خیر وہ سیاح صاحب کا ایسے یاد کر رہا ہوں میں. تو آئی تھنک دیٹس آلسو ٹیکنیک کے طور پہ جو گانا ہے وہ ایک ٹیمپورل ڈیوائس ہے. بالکل. تو یہ بھی ہے. تو اور وہ ویسٹ میں نہیں تھا, جہاں سے ہم نے سنیما لیا ہے ہالی ووڈ میں, وہاں گانا بیک گراؤنڈ میوزک ہے. جو پلے بیک سنگنگ ہے یہ ہمارے تھیٹر کی انوینشن ہے, یہ ہمارے سنیما میں آپ کو نظر آتی ہے. امریکن سنیما میں آج بھی نہیں ہے, فرینچ سنیما میں کبھی بھی نہیں تھی, اٹیلین سنیما میں شاید تھوڑے بہت کئی نیو ریئلزم میں وہ جو وکٹوریو ڈی سی کا اس کے بعد نہیں, کہیں پہ بھی نہیں رہا. صرف یہ ہماری تخصص ہے. یعنی آپ باہر جا کے پوچھیں کہ ہندوستان کی فلمیں کیا ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں ہندوستان کی فلمیں میوزیکل ہوتی ہیں ساری فلمیں, کیونکہ وہ یہ فلمیں جس میں 14-15 گانے ہوئی ہے وہاں پہ ایک الگ جانرا ہے جسے میوزیکل فلم کا. ہمارے یہاں تو میوزیکل فلم کو ہم نے پھر اس میں ایکشن بھی کیا اس میں, اور ہم ہر چیز ہر فلم میں کیا کرتے ہیں. جو ویسٹ میں اگین یہ بہت لمبا موضوع ہے, ٹیکنیکس ٹو انٹرپٹ the script, right? ہاں, اور اس کو نیریٹو کو جو ہے وہ انٹرپٹ کرنے کا طریقہ ہے, اور آڈینس کو انوالو کرنے کا, اور ٹائم, اور جو ہے اس کی ٹائم کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کا. صاحب یہ جو اگر ہم تقابل کیا کریں پرانی فلموں کا ہی صحیح, نئی فلم کا تو ہو نہیں سکتا, ہندوستان کی فلم کے ساتھ جو 50s میں انڈیا میں بن رہا تھا اور جو 50s میں ہمارے یہاں بن رہا تھا, 60s کی بھی بات کیجیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی ہم کبھی بھی اتنے اچھے رہے ہی نہیں, ہماری فلمیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ محبوب صاحب کی فلمیں دیکھ لیجیے, گرودت کی فلمیں دیکھ لیجیے, یہ فلمیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم فخر سے یوں ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ خیر یہ بڑی, اب ہم ہندوستان سے مقابلہ مشکل ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے دیکھیے نا ہمارے یہاں ایک تو یہ بات جو انہوں نے کی اسکرینس کے حوالے سے, اور پھر WZ احمد کچھ لوگ جانتے ہوں, ان کی پہلی پاکستان میں جو سینسر ہوئی بین ہوئی فلم ہوئی تھی, پھر انہوں نے وعدہ بنائی. تو WZ احمد جن کا پونے میں شالیمار اسٹوڈیو تھا, وہ بنیادی طور پہ پروڈیوسروں کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے تھے لیٹ 50s میں, سنتوش بنیادی طور پہ کہ یہ فلمیں نہ آئیں, اور ہماری ساری فلمیں فلمیں وہ جال موومنٹ شروع بھی ہوئی, ہاں, لیکن تحفظ دیا جائے. تو آپ کچھ کہہ رہی تھی امینا, یہ امینا آپ کچھ کہہ رہی تھی یا کوئی اور کہہ رہا تھا کہ شکریہ نا. میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو آپ نے ابھی کہی تھی بات, کہ جو فلم تو ختم ہو جاتی ہے, بہن بھائی اور وہ سب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے, اور یہ خاصا غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ اس طرح سے اس کا اینڈ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک میسج بھی ہے, ایک انکلوسیوٹی کا, اور اس کا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ
ये एक खास मैसेज दिया जा रहा है कि वो सब इस तरह से भी इकट्ठे हो सकते हैं लोग जो जिनके डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, तो और स्टेटस का फ़र्क है, वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जैसी जैसी किसी ने ज़िंदगी गुजारी है वो उस घर में या मतलब कहीं भी शरीक होती है, तो नहीं पता कि कौन कहाँ जाता है और क्या होता है उसके बाद, लेकिन वो जो एंड पर जो नोट दिया जा रहा है हमको, तो यही है कि वी शुड बी एन इंक्लूसिव सोसाइटी। हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, बात ये है कि कोई ना कोई यूनिवर्सलिस्टिक आइडियोलॉजिकल मोटिव होता है जो कि किसी भी माशरे को नज़दीक लाता है। हम जब क्लास की बात करते थे, हम कहते थे साथ ही इनकलाब आ जाएगा, सारी तफरीक जेंडर की भी ख़त्म हो जाएंगे, सब हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो है प्रोलतारिया की वाली दस्ती होगी, फिर हम सब जो है वो इतने तरक्की पसंद होंगे कि औरतों के भी मसाइल हल हो जाएंगे, फलां के भी हो जाएंगे, फलां के भी हो जाएंगे। ज़िया के ज़माने में उसी चीज़ को बरक्स किया जाएगा, अगर हम अच्छे मुसलमान हो जाएंगे तो सारे ये जो बुनियादी तौर पर वो बलूचिस्तान में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, और ख़ासतौर पर 70 के इलेक्शन में जिस तरह से हमारे यहाँ कौमियत की सियासत आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि ये तो डिफरेंस की सियासत है, हमें जो है ज़िया को आप जो भी कहिए उसकी आप आइडियोलॉजिकली उसका ये था कि हम किस तरह से यूनिटी इस्लाम के ज़रिए किसी को जोड़ा जाए, राइट, हम क्लास के। तो आई थिंक मुस्लिम नेशनलिस्ट जो जिसको मैं समझता हूँ कि बहन भाई अक्कासी करता है, उसका आर्गूमेंट यही है कि हम अगर मुस्लिम नेशन हो जाएं तो क्लास डज नॉट मैटर, जेंडर डज नॉट मैटर, डिफरेंस डज नॉट मैटर, बिकॉज वी कम फ्रॉम द सेम प्लेस, वी आर मुस्लिम फर्स्ट एंड देन तो उस तरह से भी आप देख सकती हैं। बट इट डज मैटर, और वो फ्रिक्शन होंगे और वो चीज़ें उठेंगी, ख़ानदान के अंदर ही होता है, और वो चीज़ें उसको जो है अगर आप मरहम लगा के वक्ती तौर पे जो है उसको पट्टी करके ठीक कर दें, लेकिन वो नासूर तो है, तो आप कैसे जो है वो रानी को अपने घर में ला के अपना बहू बनाएंगी जो बन जा रही है? नहीं बन, हमें हो ही नहीं सकता, मतलब हो सकता है इत्तफाकन तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन माशरे के लिए बोलिए नहीं मैं वैसे ही रानी के चक्कर में पड़ गया होती है इसमें वो बच्चा जो वहाँ पैदा होता है उस घर में शायद कोई नहीं, सबसे ज़्यादा महरूम रह जाता है, उसके पास कोई खास नहीं होती, जिससे वो पसंद करता है हुस्ना को, उससे तो उसका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि गंवार जो होता है गाँव का वो उनको पसंद आ जाता है। तो ये मेरा बातें जो है, लेकिन वो एक और मूव है, वो ये मूव है कि हुस्ना के जरिए हम सबको मॉडर्न बना सकते हैं। कमाल को वो रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन वो आखिर में उसको अंग्रेजी भी पढ़ा देगी, उसको कांटे से चावल खाना भी सिखा देगी, और उसको जो है वो मतलब बेसिकली इट्स ए पेडागॉजिकल मूव कि तुम लोग बैकवर्ड नहीं रहो। भाई अयूब खान का क्या था? बुनियादी तौर पे वो यही था ना कि हम जो है एक तरक्की पसंद मुस्लिम आइडेंटिटी वगैरह थी, लेकिन हमारे यहाँ सनत होगी, हमारे यहाँ अंग्रेजी की तालीम होगी, हम एक तरक्की पसंद आफ्ता मुल्क होंगे जिसमें अंग्रेजी फर बोली जाएगी और लोग जो है वो पतलून कमीज पहनेंगे। तो वो जो है उसकी एक हुस्ना इज दैट डिवाइस थ्रू विच द नेशन इज गोइंग टू बी pedagogized into modernity. Kicking and screaming, we will convert them from country pumpkins into modern urban people. तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ पर, तो मुख्तलिफ लोगों का किरदारों का मुख्तलिफ रोल है। मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, मतलब जाहिर सी बात है वो तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसका जो सिनेमा स्टडीज़ में जो इस पे पर्सपेक्टिव लिया जाता है वो ये है कि जो प्रीमाइस है वो तो हमारा क्योंकि फोर्टे नहीं है ना कि हम उसको कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। आप एक रेजोल्यूशन दिखाना, जैसे आपने कहा इंक्लूसिविटी दिखा रहे हैं, टेक्निकली बहुत वीक है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है वो रियलिस्टिक नहीं, यानी आपने उन किरदारों को साथ रह के उन मसाइल को हल करते हुए नहीं दिखाया। आपने महज एक गाने की बुनियाद पर पूरी रिजॉल्व जो है आइडियोलॉजी की वो बिल्ड कर दी, जो कि वीक एक रियलिस्टिक डिवाइस नहीं है। अगर आप ये दिखाते कि वो लोग साथ रह रहे हैं, फिर उन्हें क्या मसाइल आ रहे हैं, फिर वो किस तरह से ठीक हो रहे हैं, जो रियलिज्म सिनेमा के अंदर जो हम बात करते हैं वो चीज़ अगर आप दिखाते तो फिर वो टेक्निकली साउंड फिल्म होती। प्रीमाइस जो भी आप रखते या आप दिखाते कि वो नहीं रिजॉल्व हो अगर आप उस प्रीमाइस पे जा रहे थे, लेकिन टेक्निकली तब फिल्म मजबूत होती है जब आपका स्टोरी टेलिंग डिवाइस रियलिटी को बेस करता है। रेजोल्यूशन हमेशा वीक होते हैं, ओपन एंडेड जो होती है ना। हाँ, तो आप बोलिए, नहीं तनवीर आप बोलिए, बट वो हैं वहाँ पर उनको जी वो पीछे जी बोलिए, फरमाइए। वो जो आपने बात की ना कि फिल्म का इख्तिताम के बाद कहानियाँ, तो
علی پور کا ایلی ناول میں نے پڑھا تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ ایسا احساس ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہر اچھے ناول کی یہی خصوصیت ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو عدم تکمیلیت ہے نا وہ بھی شاید کسی آرٹ کی کوئی خوبی ہے. جی جی جی. اور ان کی کہانی تو بہت ہی پیچیدہ ہے علی پور کی ایلی والے صاحب کی. نہیں اچھے ناول کے لیے شاید انہوں نے کہا اچھی فلم کی یہ نشانی بالکل نہیں ہے. اچھی فلم کا انہوں نے ہی ہمارے احمد بشیر بھائی کو اتنا فرائڈ پڑھا دیا کہ وہ جو ہے نا وہ اور پھر انہوں نے پتہ نہیں اور وہ جو ہے ہمارے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ وہ بہت ہی پیچیدہ ہے ان کی کہانی. لیکن یہ کہ ہاں وہ اچھا علی پور کے ایلی کو آپ ناول کے طور پہ لے رہی ہیں یا سوانح عمری کے طور پہ لے رہی ہیں؟ وہ ہے مطلب آپ کیا سمانے ہاں ہاں سمانے بالکل وہ خود اعتراف کر رہے ہیں تو مجھے ہاں سوانے کے طور پہ تو سوانے تو خیر پھر کہانی چلتی رہتی ہے نا. اب تو وہ تو سب کیونکہ وہ انہوں نے لکھا تو ہے ظاہر سی بات ہے بہت بڑے مصنف ہیں لیکن وہ اس کو تو وہ ہاں اٹس اے ڈیفیکلٹ جانر اور وہ اس میں جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کریٹو لائسنس بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اور پھر ہم ان کی زندگی کو بھی جانتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا اس سے تو اس سے وہ اور شاید آپ لوگ میں سے کچھ جانتے ہیں وہ اور احمد بشیر جو ہیں وہ بمبئی میں بھی بہت ساری کہانی ہے بہت سارا تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی آپ نے ساری باتیں پڑھے لکھوں کے لیے میں نے یہ ہمیں خاموش رہو فلم 4 مرتبہ دیکھی چوتھی جماعت ابھی میں اتنی میرا مائنڈ نہیں تھا کہ آپ فلاسفی کی باتوں فلم دیکھی فلم 4 دن چلی تھی اور 4 دن بھی گیا تھا اس لیے اس میں ایک گانا تھا دیبا گاتی ہے جو یوسف خان گاتا ہے جا رے میرے ڈھول سپاہی تیرا اللہ نگہباں. دوسری بات محمد علی کی جذبات یہ تھا پہلا نگار ایوارڈ محمد علی کو خاموش ہو گیا ہے. یہ آپ نے بیان نہیں کیا. نہیں وہ فلم پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو یہ تو فلم کا موضوع میں زیادہ رہا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہانی کے اوپر بات کریں فلم کے متعلق وہ ٹریویا جو ہے وہ اپنے انپڑھے لوگ نہیں میں بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ آپ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ایڈ کریں اسی لیے ہم نے اچھا اس میں طارق عزیز بھی تھا جی پہلی فلم چھوٹا جا کے وہ اس کا جج بنا ترانہ کی ڈانس ہے اس کو آپ نے مینشن کیا. وہ آئٹم نمبر جو ہے نا جو یوٹیوب پہ اس پہ نہیں ہے وہ ہم لوگ کو ترانہ کے ڈانس کا میں نے ذکر نہیں کیا. بہت امپورٹنٹ تھا وہ ترانہ کے قومی ترانہ بننے کے بہت ہی پاپولر تھی. دوسری بات ڈاکٹر نے آپ نے کہا کہ یاداشت نہیں یاداشت آتی ہے میڈیکل پاسبل ہے یادداشت جو ہے وہ جانا پاسبل ہے لیکن ایک یادداشت کا چلے جانا اور آدھی یادداشت کا واپس آ جانا وہ چلے گا تو اچھی بات. آپ نے کچھ پوچھا. تیسری بات پوری کرنا. تیسری بات جیسے آپ صاحب نے بتایا آپ کو ایک گانی اچھی صرف نورجہاں کی نہیں اور وہ ساکی جو اس کا والد بنا تھا جس میں شمشم کی ڈانس اور ساکی کے ساتھ جی 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 وہ جو بنجارن ہے بنجان ہاں میرا نام دلبر جان. اچھا اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا اور میں بھی اس کا گانا ہے بہت اچھا بہت دل دیا درد لیا آنکھ میں آنسو آئے ایک خوشی مانگی تھی الفت میں بہت غم پائے ہو آپ کی آواز سے ایک بات آپ نے کہی صرف نورجہاں 9 گانے تھے ان سے 7 نورجہاں کے تھے. اچھا ڈیوٹ ہے میں نورجہاں کی آواز آخری بات نورجہاں کو کوئی میں نورجہاں کی آواز ایک ڈیوٹ
आप मुझे मालूम है मैं आप इंतजार है साथी पल पल मेरा प्यार पुकारे थैंक यू। अभी ज़्यादा बोलता है। बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत शुक्रिया। देखिए आपका जो एक आपकी जो एक इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है फिल्मों के हवाले से, ये तो बहुत मतलब ये तो नादिर चीज़ है आज के दौर में। किसको साठ की दहाई की याद नहीं है, 60 की दहाई की फिल्मों का क्या पता और उसकी जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं उसका क्या पता। तो बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम है। और इस तरह के हम लोग होंगे तो फिर इस तरह की चीज़ों तो हम वहाँ जो 60 की दहाई की जो मुख्तलिफ असलूब हैं फन के, सिनेमा के अलावा भी वो इसी तरह आएंगे। अच्छा सॉरी, आपने ये बताया कि एजाज को जिसने पाला था उसका नाम नहीं लिया, वो बड़ा फंसा साकी का नाम आपने नहीं लिया, साकी का नाम नहीं लिया, उसका इतना पार्ट था और वो बहुत बड़ा बहुत से नकालों की याद आ गई मुझे। तो और एक बात डॉक्टर ने जी ये मुस्तफा कुरैशी की दूसरी पहली फिल्म सिंधी परदेस, उर्दू की पहली और की पहली और सिंधी। मुझे आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और थैंक यू डॉक्टर कामरान, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑफ कोर्स मेरे पास तो इतनी नॉलेज नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं तो इतना कोई इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है, लेकिन आपने सिनेमा एज आर्काइव की बात की और हम वी लुक एट द पास्ट और द 50s और 60s की हम फिल्मों की बात करते हैं, तो हाउ व्हाट वुड यू से कि सिनेमा एज आर्काइव कंटेम्प्रेरी मूवमेंट में आज के दौर में स्पेशली पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में अगर आप कुछ या टीवी के बारे में जी बिल्कुल, सो हाउ डू वी लुक एट दैट? नहीं, सही बात है। खैर अभी तो जो दौरे हाजिर में जो फिल्में बन रही हैं या जो मौज़ूआत पे टीवी के ड्रामा बन रहे हैं सब अच्छे नहीं होते। वो हम आज से 20-25 साल बाद हम उनको परखेंगे, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे मैंने अब उमराव जान की बात की, उमराव जान जो है वो 2002 में जियो ने क्यों और ज़हरा निगाह ने उसका वो किया और उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी जो कि एक हमारे यहाँ जो है वो तहरीक निस्मा से जुड़ी हुई शायरा मानी जाती हैं। तो लेकिन एक वक्त पे आपने रुस्वा की यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी की नावल जो सीरियलाइज होता है उसको क्यों आपने वो छोड़िए कि सन 82 में रेखा की बनी और बाद में हमारे यहाँ उमराव जान रानी और शाहिद देते हैं तो वो बनी, वो अलग बात है। तो वो उसका एक समाजी पस मंज़र था कि जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रीडम्स की बात कर रहे थे और उमराव के ज़रिए हम ख़वातीन की फ्रीडम्स की बात कर रहे थे उमराव की, इसी तरह बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बनी। और लेकिन अब जो ड्रामों में जिस तरह के लिखने वाले आए हैं उनका भी एक अपना किरदार है। अब आप लोग सब समझेंगे कि मैं और कुछ काम करता नहीं हूँ, यही करता रहता हूँ। नहीं, मैं और कोई काम नहीं करता, मैं वाकई यही करता रहता हूँ। अब लोग हर रोज so anyway we will have to look at it in those terms, but I find some things really fascinating. अब हर शख्स जो मुझसे कहता है तुमने काबुली पुलाव देखा है ग्रीन टीवी का, अच्छा सबको वो हुआ कि बहुत अच्छा है, उसमें पठान लड़की है और फिर उनका मर्द है और ये अच्छा उस लड़की के 2 मर्दों से निकाह हुआ है और वो मर्द जो है वो 7 साल से पहले वापस आ जाता है, तो शरई तौर पे वो अभी उसके साथ निकाही है लेकिन वो एक मर्द के साथ चली जाती है। अब 20 साल बाद अगर मैं हयात हुआ तो मैं लिखूंगा कि ये क्या मसला था, राइट? कोई ये बात नहीं करता। वो बच्चा वो आदमी जो है वो चक्री जेल से वापस आ जाता है, उसको वो मर जाता है, उसको वो दफन कर देती है, लेकिन वो जो कुछ हनफी हिसाब से तो 90 साल तक उनको इंतजार करना चाहिए। ये रिटर्न ऑफ मार्टिन गेहर वाला सिलसिला है और सारा और एक हमारे जो वो जो मुख्तलिफ चीज़ें
सो आई मीन मुअम्मा है, लेकिन किसी ने इस पर बात नहीं किया, हम पर्चा नहीं देंगे, लेकिन इस पर बात नहीं की। पॉलीएंड्री है ना ये, तो हमारे यहाँ पॉलीगमी तो होता है, लेकिन ये कि पॉलीएंड्री का जो है सिलसिला वो आता है ना, आप लोग ने किसी ने भी काबली बनाओ देखा है तो उसमें उसका जो शौहर जो मर चुका होता है वो वापस आ जाता है, और बड़े मियाँ भी उनके शौहर हैं, और वो बड़े मियाँ अपनी जायदाद उसको दे के चले जाते हैं, और वो फिर उसको मिल जाती है कहीं पर काबली बनाओ, और वो दिखाया आखिर में जाता है कि वो लोग, तो क्या वो दो मर्दों से बैक वक्त निकाही है? तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड व्हाट इज बीइंग सेड। वो मेरे ख्याल लिखने वाले को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन हम जैसे लोग यही देखते रहते हैं किसकी किससे शादी हुई, निकाह इधर से पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये सब आपको पता है ये क्या हो रहा है। नहीं, इसमें ये जो सवाल है ये अहम है, क्योंकि विजुअल आर्काइव जो होता है ना, वो आपका सिनेमा और आपका टीवी, because of their nature, because of their popular nature, they always depict societal trends better than any other thing. तो आपने किसी भी ज़माने के, और ये क्योंकि अब आया है, अगर आपने 16वीं सदी का एनालिसिस करना होगा तो वो उसके लिए आपके पास सिनेमा नहीं होगा, लेकिन ये एक डेवलपिंग साइंस है टू एनालाइज सोसाइटीज़ इन लाइट ऑफ सिनेमा। और ये बहुत यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो नाज़िफिकेशन ऑफ जर्मनी थी, उसका सबसे बेहतर रिकॉर्ड आपको थर्ड राइक की प्रोपेगेंडा फिल्म से मिलता है। या अगर आपने अमेरिका के अंदर जो चेंजिंग एटीट्यूड देख रहे हो तो ग्रेट डिक्टेटर से अच्छी शायद कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे मुआशरे के ऊपर अगर आपने आज के डोमेस्टिक इशूज़ को देखना हो तो पिछला डेकेड है 2000, बल्कि पिछले 2 डेकेड उठा लीजिए, 2002 से लेकर 2022 तक, आप सिर्फ जियो, हम और ARY के ड्रामों का एनालिसिस करें तो आपको जो आपके डोमेस्टिक इशूज़ हैं, जो मटीरियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है, जो चेंजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स हैं, वो सब उसके अंदर मिल जाएंगे। और इवन ये जो हमारा एक रिलीजन का री एंट्री है जो इन्होंने बात की काबली बुलाओ में, उसके ऊपर तो बाकायदा मतलब शायद किताब लिखी जा सकती है किस तरह वो एक स्पिरिचुअलिटी दोबारा से टीवी के अंदर एक बिगेम इन, जो कि हमारे ट्रेडिशनल सिनेमा में कहीं नहीं हुआ। यानी हमारे ट्रेडिशनल सिनेमा में ये थीम कभी नहीं दिखाया गया था। देवदास भी जब छोड़ के गया पार्वती को तो वो कोठे पे गया, मज़ार में नहीं गया। लेकिन अब ये जो खुदा और मोहब्बत में साहब जाके ट्रेन स्टेशन पे पुली बन जाते हैं और फिर वो एक पीर के मुरीद हो जाते हैं, ये एटीट्यूड कहाँ से आया हमारी सोसाइटी में, क्यों आया? दैट रिक्वायर्स सीरियस इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कशन। और ये अच्छी बात है कि आप लोग इस तरफ सोचें और इस पर बात करें। आपके पास मैं आता हूँ, एक और चीज़ है, देयर इज आल्सो एन इंटरटेक्सचुअलिटी फिल्मों के अंदर। खासतौर पे एक तो होता था ना कि एक इंटरटेक्सचुअलिटी सिनेमा के किरदारों से होता है। दीवा हमेशा एक स्टॉक किरदार आता है। जब दीवा आ जाती है हमें पता है कि ये जो है वो मजलूम बनेगी, या कमाल आता है तो विलन नहीं होगा, तो एक हमारी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। क्योंकि अब हम, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, कुछ अनकही देखा आप लोगों ने? अब कुछ अनकही देख के आपको हसीना मोइन की शिजोरी और किरण कहानी और हमका उसी याद आते हैं, क्योंकि वो एक महाजिर घर है और जो है वो जो ज़बान जो है वो बिल्कुल एम्पावर्ड गर्ल है, लेकिन अब उसमें एम्पावर्ड गर्ल है और वो हिंदू नौकरानी है, उसके भी मसले हैं। वो कोई मतलब कोई फाउंडेशन के जरिए वो होता है कि सारे मसाइल जो हैं दुनिया के, लेकिन वो एक अच्छी तरह एस्थेटिकली पेश किया जाए। बट देयर इज ऑल्सो, जो आप कह रहे थे ना, तकाबली बात कर रहे थे अपने, चले गए, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि कुछ अनकही कराची के लोगों में क्यों मकबूल हुआ, क्योंकि उसकी ज़बान, मोहम्मद अहमद ने उसको लिखा है, और वो जो कलिश है उनके जो माँ बाप में और जो घर के अंदर है, तो आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है। तो इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू शो कि अब उसको शहज़ोरी या जो किरण कहानी या उस वक्त जो किरदार था, लड़कियाँ बड़ी वो बागी और अनकही कहानी से, जिस तरह से उसी चीज़ को फिर एक तरह से मुख्तलिफ अंदाज से लाया जा रहा है और वेरी सपोर्टिव ऑफ थिंग्स लाइक दैट। अब ज़ाहिर अंकल उर्फी में वो शादी नहीं करती, उर्फी तुमने बहुत देर कर दी उसने, और वो बहुत अच्छी एंडिंग थी एक तरह से। वो मर तो गई बेचारी, लेकिन ये कि उसने वो हीरा जहर खा लिया। आप जनाब, फिर आपका आखिरी सवाल पूछा। जैसा कि अभी आपने काबली पुलाव के हवाले से बात की, तो पाकिस्तान काबली पुलाव भी बहुत तर्जिया भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में 1967 में एहसान फिल्म आई थी, तशरीफ है, एहसान फिल्म आई थी जी, वही मुराद और जेबा, उसमें यही सारे मामला थे कि वो उसका शौहर आ जाता है और उसमें वो बेटी दुर्दाना भी जी 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 जी। हाँ, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्माया जा चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब आपने जो प्रोग्राम मैनेज किया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो मालूमात
اور جس طرح سے آپ نے دلچسپی سے یہ تینوں فلموں کو وہ ان کا کمال ہے. بہت مزہ آیا. اور بیسیکلی میں ایک آرٹسٹ ہوں, فائن آرٹ سے تعلق ہے, پینٹنگ کرتا ہوں, مہتاب علی میرا نام ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ایگزیبیشن کی تھی اسی طرح جیسے آپ نے کہا نا, پاکستانی اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کے فلمی پوسٹروں پہ ہم نے پینٹ کیے تھے, اور وہ 50s 60s اور 70s کے دور کے ادوار. تو ایک گروپ ایگزیبیشن کی تھی. تو اس میں ہمیں جب مجھے آپ کا یہ نیوتا ملا مجھے کسی کے ذریعے, تو میں نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا, کیونکہ فلمیں یہ تینوں کئی مرتبہ دیکھی ہیں اور ہمارے ریکارڈ میں موجود بھی ہیں. تو کہنے والی بات یہ ہے کہ بہت اوورآل بہت اچھا, بہت معلوماتی, بہت دلچسپ تھا. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. نہیں ووٹ آف تھینکس ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں میں ایک چیز اس پہ کہہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیے آپ کو جیسے کہنا چاہیے فائن آرٹس کے حوالے سے, اور غازی صاحب یہاں ہیں اور لوگ بھی ہیں یہاں پر. عسکری صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو شاکر علی کو کسی نے کہیں نہیں پایا. پریس کلب بھی نہیں جاتے تھے, کہیں نہیں جاتے تھے, اور بڑے جو بائیں بازو والے تھے, زینو تھے, یہ تھے, زینو تھے, اور بھی لوگ تھے, لوگ سب ترانے لکھ رہے تھے. نور جہاں نے 12 دن میں 11 ترانے گائے اور سب کے گائے. لیکن شاکر علی جو تھے وہ کہیں نہیں پائے جاتے تھے. اور لوگوں نے پھر جب بعد میں نکلے تو انہوں نے کہا بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا میں پردے بند کر چاند اور تارے بنا رہا تھا. تو یہ کیوں کر رہے تھے کہ تو کیا ہندوستان اور پاکستان کے چاند اور تارے فرق ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ فائن آرٹس کا بھی ایک, جس طرح سے شاکر علی اور لوگ بھی کام کرتے تھے, وہ بھی ایک ہمارے وقت کی عکاسی کرتا ہے. اور ہمارے ہاں کام نہیں ہوا ہے, یعنی آرٹ کرٹیسزم میں بھی کام نہیں ہوا ہے, فلم کرٹیسزم میں کام نہیں ہوا ہے, مختلف جو ہمارے فنون ہیں اس پہ کام نہیں ہوا ہے. ہمارے یہاں بس وہی ہے جو سرکاری مل جاتا ہے, وہ اس حساب سے ہماری جو ہے وہ تعریف نہیں کی جاتی ہے. تو وہ یہ جی جناب آپ. اچھا ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے 65 کی بات کی, جس ڈائریکٹر کی بات کرتے خاموش رہو, ان کی اگلی فلم تھی مجاہد, جو ریلیز ہوئی 11 ستمبر کو, شاید 6 ستمبر کو جنگ شروع ہوئی, 11 ستمبر کو ان کی فلم ریلیز ہوئی, جس کا گانا تھا ساتھی ہو مجاہد ہو جاگ اٹھائے سارا. اور اس فلم کو کوئی تعلق ہندوستان اور پاکستان کی جنگ سے نہیں تھا, وہ ایک تاریخی پیریڈ رومنز کی اس کے اوپر تھی. لیکن وہ گانا جو تھا وہ ایسوسیٹ ہو گیا 6 ستمبر کی جنگ سے. آج تک آپ 6 ستمبر کے پروگرام میں سنتے ہیں, لیکن تھا وہ اس فلم کا گانا. جی آپ السلام علیکم. میرا فضل بیگ بائی پروفیشن کا فوٹوگرافر, اور فلموں کے حوالے سے میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے والد صاحب فلم انڈسٹری سے خوب متعلق رہے ہیں, اور بہت ساری فلموں کی مجھے میکنگ دیکھنے کا کراچی میں اور لاہور میں اتفاق ہوا. محمد علی, زیبا, وحید مراد صاحب. آپ کے والد کا اس میں شریک؟ وہ میرے والد صاحب اتنے نون پرسن نہیں تھے, مرزا مرتضیٰ ایک نام تھا. اچھا. اللہ نبی کا رحمت کرے. تو وہ مجھے بہت فلموں کی شوٹنگ دیکھنے کا, اور بہت سارے گانوں کا, ریکارڈنگس کا, میوزک ڈائریکٹرز کو, بابا جی چشتی صاحب, خواجہ خورشید احمد صاحب, کمال احمد صاحب, ماسٹر عنایت حسین صاحب, ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. کچھ پرانے لوگوں میں اتنے ایج نہیں ہے, میں کوئی چھوٹی سی عمر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور جایا کرتا تھا. جو فلم زیر موضوع رہی 3 فلمیں, ان میں صرف میں ایک کا ذکر کرتا ہوں خاص طور پر, جو مجھے میری پسندیدہ فلم ہے اور میں نے بہت مرتبہ دیکھی. وہ فلم ہے لاکھوں میں, جو پاکستان کی فلموں کی جب ہسٹری لکھی جائے گی تو میرے خیال میں اس کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی. میں نہیں کرتی. وہ جو تھی آصف عظمی کے والد رضا امین صاحب, میں نے دیکھا ہے, بڑے خوبصورت آدمی تھے. انہوں نے مینا شوری سے شادی کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. اعزاز تو بہت لوگوں نے شمی مارا سے بھی 3 دن کی شادی کی, لیکن آگے مینا شوری کا ذکر آگے سے درمیان میں. رضا امین صاحب نے بہت اچھی فلم یہ بنائی تھی, اور اس کے تو جو میوزک ڈائریکٹر تھے جناب نثار نظمی صاحب تھی, پہلی بلاک باسٹر فلم تھی پاکستان میں ان کی, اور کچھ عرصے پہلے ہی پاکستان کی شیٹ لائے تھے. اور جناب اس کی کہانی تو آپ نے بتائی ہے کہ جیسے انہوں نے لکھی تھی. کچھ سوال پوچھ رہے تھے. ہاں میں یہ کہہ رہا تو اس سلسلے میں فلم جو کہ یہ تھی بیسیکلی, اس میں جو فوٹوگرافی تھی, سینیماٹوگرافی جسے ہم کہتے ہیں, رضا امین صاحب بیسیکلی کیمرہ مین تھے, اور انہوں نے بہت صحیح استعمال کیا کامران مرزا صاحب جو سی آئی ڈی تھے, آپریٹر کیمرہ مین, جو ہالی ووڈ سے بھی ٹریننگ کر کے آئے تھے. تو بہت شکریہ میں نے کیا آپ کا ریویو. اس سے انعام صاحب ہیں, میں صاحب ہیں, ہم سب ہیں, اس سے اور آپ ہیں, اور بہت سارے اور لوگ یہاں ہوں گے. آئی تھنک اب ہم لوگوں کو
سیریسلی کراچی کے اندر ایک گروپ ایسا بنانا چاہیے جی بالکل، جو کہ ہماری سنیما کی تاریخ پر اور اس طرح کے سب ہر شخص کے مختلف میرے تو کتابی معلومات ہیں، میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں، میں نے بچپن میں بہت فلمیں دیکھی لیکن بہت ہی چھوٹا تھا، خاص طور پر 70 کی دہائی میں میں نے بہت فلمیں دیکھی ہیں اور ہماری اماں کو بھی نہیں پتا تھا کس طرح سے ہم نے دیکھی ہیں، لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ سیریسلی تھنک اباؤٹ. مختلف لوگ مختلف قسم کے مختلف نہج کی معلومات لاتے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ سنیما کی موسیقی پہ اور ترانہ کے ڈانسوں پہ یا نظریاتی نظمی صاحب کے نہیں مطلب سیریسلی یہ سب چیز مل کر جو ہے نا ایک سنیما بنتا ہے تو ایک فلم بنتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی ٹیک دیس تھنگ سیریسلی. شہاب نامہ میں ترانہ کا ذکر ہے نا کیسے وہ قومی ترانہ بن گئی تو وہ جی بالکل اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ ان کا ذکر سنا. خاموش رہو ترانہ کی پہلی فلم تھی خاموش رہو. اور ترانہ بعد میں وہ بڑا ان کا کردار تھا. وہ محمد علی کی کون سی فلم تھی جو وہ چلے جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں زیبا سے آرزو نہیں جان پہچان انسان اور آدمی نہیں کچھ تھا اس میں ایسی کوئی فلم تھی یاد ہے نام جس میں وہ جو ہے وہ کھڑکی میں زیبا کو تھپڑ مارنے کے بعد کھڑکی میں اپنی ہاتھ ڈال دیتے ہیں. وائلنس سکھا دیا جاتا ہے بیچاری کے اس کے بعد وہ کھڑکی میں ہاتھ ڈال کے اپنے ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں. خیر چلیے بس یہ ہمارا آج کا جسے کہیے کہ پروگرام تھا. میں ڈاکٹر تنویر انجم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گی تو وہ ہماری کیونکہ کیفے کی روح رواں بھی ہیں آج کے پروگرام کی جو سمجھے تمام جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو جاتا ہے. تو اپنی طرف سے کائنات صاحب کے بیان پہ بھی آپ سب کی طرف سے بھی میں ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں موقع دیا. بہت بہت شکریہ. ویسے آپ لوگوں کے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کہتے جو اتنا بارونق ہے اور ہمیشہ یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں. جیسے مہتاب صاحب آج بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید آپ پہلی بار ہی یہاں پر آئے ہیں. تو کچھ باتیں مجھے کرنا تھی چونکہ سال ختم ہو رہا ہے تو مطلب بہت سے پروگرام ہیں جو ہم کو کرنا تھے اس سال میں. جیسے کہ یہ شیخ ایاز کا سال ہے 100ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. پیر تقی میر کی 300 برتھ ڈے جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. تو شاید پیر پہ ہم اگلا پروگرام اپنا کریں گے. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ ذیشان ساحل کی سالگرہ ہے تو سوچا تھا کہ ہم اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے. ہم کر نہیں سکے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سالگرہ ختم ہو گئی. ہم سالگرہ کو جاری رکھیں 2-3 ہفتے کے بعد ہی کریں گے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو اپنا نمبر مجھے دے دیں تو میں آپ کو گروپس میں شامل کر دوں گی اور ہم پینٹنگ پر اور فلم پر اور میوزک پر ان سب چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے آج بہت سے لوگوں کو معلومات حاصل ہوئی ہیں بہت ساری اسی طرح سے اور شعبوں کے جو ماہرین ہیں وہ بھی آئیں گے تو ہمیں بہت معلومات حاصل ہوگی. بہت بہت شکریہ. عمیر اور کامران صاحب USA سے آئے ہوئے ہیں. تھوڑا سا ان کے پاس وقت ہے لیکن انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سب کی طرف سے. آپ کا شکریہ. اور میں پرماننٹ ممبر ہے جو ہر موضوع پر اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
हवाले एक ऐसी शख्सियत कहना चलवाता था ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का काम था मेरा पाकिस्तान से लेकिन मैं जो लिटरेचर से ताल्लुक़ था मेरा उसके बाद रास्ता इस तरह सिलसिला हुआ मैं इंग्लिश लिटरेचर अरबिक तो फिर मुझे ज़ियाउद्दीन साहब थे उन्होंने मुझसे फाइनल किया जो वाइवा था क्या मसला है उनको कहा फैकल्टी वाले को आप इनको लीजिए इन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया इससे पहले का फुल एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का पढ़ाया इस तरह किसी के सामने बात करने का और ये चीज़ें जो बिल्कुल मैं बिल्कुल मतलब हाँ ऐसा समझ क्योंकि मैंने सब इसलिए हो सकता है खामियाँ हों आस्ता आस्ता और अभी दिलचस्प बात ये है